السلام علیکم۔ فیاض سے الجھنے کے بعد عمران سیدھا والگا پہنچا۔ مقصد لوسی سے ملاقات ہی تھا، لیکن لوسی اسے نچلے حصے میں کہیں بھی نظر نہ آ سکی۔ چنانچہ وہ سیدھا اس کے کمرے پر جا پہنچا، پھر اجازت لیے بغیر ہی دندناتا ہوا اندر گھستا چلا گیا۔ لوسی اس وقت کسی انگلش ناول کے مطالعہ میں مصروف تھی، لیکن عمران پر نظر پڑتے ہی کچھ اس انداز میں ناول پھینک کر مسکراتی ہوئی اٹھی تھی جیسے وہ اسی کی منتظر رہی ہو۔ میں مخل تو نہیں ہوا؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے بڑی سادگی سے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں اس وقت تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچھا؟ عمران نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں، پھر بولا، کیا میں صورت شکل سے واقعی احمق نظر آتا ہوں؟ نہیں تو کس نے کہہ دیا تم سے کہ تم احمق ہو؟ ہائیں، تو کیا اب تم بھی جوتیوں سمیت آنکھوں میں گھسنے کی کوشش کرو گی؟ عمران نے ناراضگی کے انداز میں کہا، کیا ابھی تم نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں میرا انتظار تھا؟ ہاں، میں نے غلط نہیں کہا تھا، مگر تم تو کتاب پڑھ رہی تھیں، وہ محض وقت گزارنے کے لیے تھی۔ لوسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آؤ بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ عمران کسی سعادت مند بچے کی طرح گردن ہلاتا ہوا آگے بڑھ کر ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈا پانی، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ سردی میں ٹھنڈا پانی؟ لوسی نے تعجب سے اسے گھورا۔ ہاں کیوں؟ جب گرمی میں گرم چائے ٹھنڈک پہنچا سکتی ہے تو کیا سردی میں ٹھنڈا پانی گرمی نہیں پہنچا سکتا؟ تم شاید بھول رہے ہو ڈیئر، یہ سردی کا نہیں بلکہ گرمی کا موسم ہے۔ اگر یہ بات ہے تو گرم پانی پلا دو۔ اور کچھ نہیں؟ لوسی نے عمران کے قریب تر ہوتے ہوئے بڑی بے تکلفی سے اس کے بائیں شانے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ لہجہ معنی خیزی تھا۔ لوسی کی نگاہوں میں مچلنے والی مستی دیکھ کر ہی عمران کے اوسان خطا ہو گئے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے احمقانہ باتوں کی آڑ لی ہوگی۔ گرم پانی کے ساتھ کھارے بسکٹ بھی چل سکتے ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ گرم پانی میں کھارے بسکٹ بھگو کر کھانے سے معدے کو تقویت پہنچتی ہے۔ میری طرف غور سے دیکھو ڈیئر، لوسی نے جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا ہے؟ عمران نے حیرت سے دیدے نچا نچا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنا شروع کر دیا۔ انداز بچکانا ہی تھا۔ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ آہا، اس میں تو میری تصویر نظر آ رہی ہے۔ عمران بچوں جیسے لہجے میں خوش ہوتا ہوا بولا، پھر یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ سمجھ گیا، تم نے آنکھوں میں کوئی کیمرہ چھپا رکھا ہے۔ عمران، کیا تم حقیقتاً اتنے ہی سیدھے ہو یا؟ خبردار! عمران کا چہرہ اچانک غصے سے تمتما اٹھا۔ اگر تم نے بھی مجھے سیدھا کہا تو پھر ہماری دوستی نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ میری بیوی، وہ بھی مجھے سیدھا کہہ کر میری شرافت سے فائدہ اٹھاتی ہے، اسی لیے اب میں نے ٹیڑھا بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے خیال میں تم وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو۔ لوسی اسے معنی خیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی، پھر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ عمران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لوسی کے چہرے پر بدلنے والے تاثرات کو وہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم مر گئے تو مجھے بے حد افسوس ہوگا۔ اچانک اس نے عمران کو دیکھتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا۔ تم خود مر جاؤ خدا کرے۔ عمران نے جلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ جہنم کا کندہ بن کر جلتی رہو۔ ارے واہ، اگر میں مر گیا تو میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ کیا تمہارے بچے بھی ہیں؟ نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہو جائیں گے، لیکن خبردار، اگر تم نے میرے ہونے والے بچوں کو کچھ کہا تو میں سچ مچ تم سے دوستی ختم کر دوں گا۔ لوسی اسے بغور گھورتی رہی۔ انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کسی شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہو رہی ہے۔ چند لمحات تک کمرے میں مکمل خاموشی رہی، پھر لوسی نے پہل کی تھی۔ میری مانو تو تم کچھ روز کے لیے یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیا یہاں زلزلہ آنے والا ہے؟ عمران نے خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ پھر وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن ٹھیک اسی وقت فون کی گھنٹی بجی اور لوسی اس طرح چونک کر لپکی تھی جیسے کچی نیند میں کوئی بھیانک خواب دیکھ کر جاگ اٹھی ہو۔ ہیلو لوسی دس اینڈ، اس نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا، پھر دوسری طرف سے کہی جانے والی بات سننے کے بعد بولی، ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گی۔ ہاں تھینکس، یہ اطلاع میرے لیے کارآمد ہے۔ نہیں، ابھی ملازمت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اوکے، ٹاٹا۔ عمران گردن جھکائے بیٹھا قطعی بے تعلق سا نظر آ رہا تھا۔ ویسے یہ دیگر بات تھی کہ وہ اس وقت بھی لوسی کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ لوسی نے ریسیور رکھ کر دوبارہ عمران کے قریب آتے ہوئے بے تکلفی سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر سے ذہنی کشمکش کے وہ تاثرات چھٹ چکے تھے جو کچھ دیر قبل موجود تھے۔ کچھ نہیں، کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ وقت کی بربادی ہوگی، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے سوائے شکار کے اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ او، گویا تم شکاری بھی ہو؟ ہاں، کسی دن میرے ساتھ گھر چل کر دیکھو، میرے ڈرائنگ روم میں تمہیں سوائے شیر اور چیتوں کی کھال کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، ویسے کیا شیر کو دیکھ کر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟
پہلے نہیں لگتا تھا، عمران پہلو بدلتے ہوئے بولا۔ میں سمجھی نہیں، لوسی نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ کیا اب تم شیر کا شکار نہیں کرتے؟ آج کل میں صرف گلیوں میں بھونکنے والے آوارہ کتوں پر مشق کر رہا ہوں۔ تم شاید اسے پاگل پن کہو گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کے شوق میں آدمی اکثر دیوانہ بھی ہو جاتا ہے۔ پان کی قلت میں نے پان کے رسیہ افراد کو امرود اور پالک کے پتے بھی چباتے دیکھا ہے، لیکن تم نے شیر کا شکار کیوں ترک کر دیا؟ میں اس کی وجہ بھی بتا سکتا ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ تم میرا مذاق نہیں اڑاؤ گی۔ چلو وعدہ کرتی ہوں کہ مذاق نہیں اڑاؤں گی۔ عمران سنبھل کر سیدھا ہو گیا۔ 4 سال گزر چکے ہیں اس حادثے کو، لیکن میرے ذہن میں آج بھی اس کی ایک ایک تفصیل موجود ہے۔ وہ ایک سرد اور طوفانی رات تھی جب مجھے گرم گرم بستر میں لیٹے لیٹے اچانک شیر کی سوچ گئی۔ چنانچہ میں نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا، رائفل اور ٹارچ سنبھال لی اور جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ گھنے جنگلات کے ایک قدرے کم گنجان حصے میں پہنچ کر میری چھٹی حس نے اچانک مجھے کسی آنے والے خطرے کا سگنل دیا اور میں فوری طور پر محتاط ہو گیا۔ ٹھیک اسی وقت سامنے والی جھاڑیوں میں مجھے شیر کی گرجدار آواز سنائی تھی اور میں نے فوراً ہی ٹارچ روشن کر کے رائفل داغ دی، لیکن ہم دونوں ہی کا نشانہ خطا ہو گیا تھا۔ دونوں سے تمہاری مراد کیا ہے؟ لوسی نے پوچھا۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ غلط سمجھ رہی ہو، عمران بدستور گہری سنجیدگی سے بولا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جس وقت میں نے ٹارچ روشن کر کے رائفل چلائی، ٹھیک اسی وقت شیر نے بھی میری سمت چھلانگ لگائی۔ ہم دونوں حریف چونکہ جلدی میں تھے، اس لیے میری چلائی ہوئی گولی بھی بالکل اسی طرح شیر کے سر پر سے گزر گئی جس طرح وہ میرے سر کے اوپر سے اڑتا ہوا پیچھے نکل گیا تھا۔ او پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، ہم دونوں چونکہ ایک دوسرے سے خائف تھے، اس لیے میں جھاڑیوں کی طرف دوڑ پڑا اور شیر مخالف سمت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ نتیجہ ظاہر ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ عمران نے اتنا کہنے کے بعد جیب سے چیونگم نکال لی اور ایک پیس منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ اور تم نے محض اتنی سی بات پر شیر کا شکار کھیلنا ترک کر دیا؟ لوسی نے تعجب سے پوچھا۔ قصہ ابھی مکمل نہیں ہوا، عمران نے کہنا شروع کیا۔ مجھے اپنا نشانہ خطا ہو جانے پر شدید جھلاہٹ ہوئی، چنانچہ میں نے گھر پر پہنچ کر ایک شیر کا پتلا بنایا اور پورے 1 ماہ تک اس پر نشانے کی مشق کرتا رہا۔ اس کے بعد میں دوبارہ اسی جنگل میں اس ارادے سے داخل ہوا کہ شیر کو ہلاک کر دوں، لیکن وہاں میں نے جو کچھ دیکھا اس سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں خاموشی سے واپس لوٹ گیا اور اسی دن سے میں نے شیر کے شکار سے توبہ کر لی۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ تم شاید اسے مذاق سمجھو گی، لیکن یہ حقیقت ہے، عمران سنجیدگی سے بولا۔ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ شیر ایک انسانی پتلا بنا کر اس پر چھلانگ لگانے کی مشق کر رہا تھا۔ عمران کے جملے کے اختتام کے ساتھ ہی لوسی پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ پیٹ دبائے بے تحاشا کہکے لگا رہی تھی اور عمران حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے اسی طرح گھور رہا تھا جیسے اس کی ہنسی کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ لوسی سے نجات پانے کے بعد عمران نے باہر نکل کر ایک قریبی پبلک فون بوتھ سے جولیا کے نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہونے میں بمشکل 7-8 سیکنڈ لگے تھے۔ جولیا اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے جولیا نے کال ریسیو کی تھی۔ X2۔ عمران نے X2 کی آواز میں کہا۔ کیا رپورٹ ہے؟ میں بڑی بے چینی سے آپ کی کال کے منتظر تھی جناب، جولیا نے جلدی سے کہا۔ کئی بار رنگ کر چکی ہوں، لیکن جولیا، عمران کا لہجہ سخت تھا، میں نے تم سے رپورٹ مانگی تھی۔ معافی چاہتی ہوں جناب، جولیا کی کانپتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ صفدر وزارت خارجہ کے آفس میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج صبح ہی اس نے مجھے رپورٹ دی تھی۔ نعمانی بدستور اپنی کوشش میں مصروف ہے۔ مصروف ہونے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ابھی تک وہ مارتھا سے بے تکلفی نہیں پیدا کر سکا۔ ویسے مارتھا کے بارے میں اس نے صرف یہی بتایا ہے کہ وہ نکسن سٹریٹ کی 18ویں شاہراہ پر D9 نمبر بنگلے میں رہتی ہے۔ وہاں اس کے اور ایک چوکیدار کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ آفس سے اٹھ کر وہ سیدھی گھر جاتی ہے، پھر دوسرے دن ہی صبح بنگلے سے برآمد ہوتی ہے۔ نعمانی کو یہ تفصیلات کہاں سے ملی؟ آفس کے بعد وہ مارتھا کے بنگلے کی بھی نگرانی کرتا ہے، لیکن دوسرے میک اپ۔ جولیا، عمران کرخت آواز میں بولا۔ کیا میں نے نعمانی کے لیے یہ ہدایت دی تھی کہ وہ مارتھا کے بنگلے کی نگرانی بھی کرے؟ سوری جناب، میں یہی سمجھی تھی کہ شاید ضرورت سے زیادہ سمجھنے کی کوشش مت کیا کرو۔ نعمانی کو صرف دفتر تک محدود رہ کر اس کی نگرانی کرنی ہے۔ مارتھا کے گھر کی نگرانی کے لیے تم خاور کو تعینات کر دو۔ بہتر ہے جناب۔ چوہان کی جانب سے کیا رپورٹ ملی؟ اس کی رپورٹ بے حد اہم ہے جناب۔ گزشتہ شام لوسی نے ریڈز بار کے مینیجر سے کوئی اہم گفتگو کی تھی۔
لیکن چوہان وہ گفتگو نہیں سن سکا۔ پھر اسے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ لوسی نے ریڈز بار کے مینیجر ہی کو فون کیا ہوگا؟ یہی سوال میں نے بھی کیا تھا جناب، جولیا نے جلدی سے کہا۔ چوہان کا کہنا ہے کہ اس وقت وہ بھی اس فون بوتھ کے قریب موجود تھا جہاں سے لوسی نے فون کیا تھا۔ ڈائل کیے جانے والے نمبروں کو چوہان نے ذہن میں محفوظ کر لیا، جو بعد میں ریڈز بار کے ثابت ہوئے۔ بوتھ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے چوہان گفتگو نہیں سن سکا۔ او، عمران نے اپنے ہونٹ چباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، پھر کچھ توقف کے بعد پوچھا۔ چوہان کو گفتگو کی اہمیت کا اندازہ کس طرح ہوا تھا؟ لوسی کے چہرے سے جناب، اس کا بیان ہے کہ لوسی فون کرنے سے پہلے بے حد خوش نظر آ رہی تھی، لیکن بوتھ سے وہ انتہائی جھلائی ہوئی نکلی تھی اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا عمران اس دوران میں لوسی سے ملا تھا؟ عمران نے ایکس2 کی آواز میں سوال کیا۔ جی ہاں، چوہان کی رپورٹ کے مطابق وہ بھی کچھ دیر پہلے تک لوسی کے کمرے میں موجود تھا۔ لوسی اور عمران کے تعلقات چوہان کے خیال میں بہت وسیع ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے عمران کو یہی ہدایت دی تھی، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ اور کوئی خاص رپورٹ؟ جی نہیں، ویسے میں نے اپنے طور پر ریڈز بار کے بارے میں کچھ تفصیلات فراہم کر لی ہیں، ممکن ہے وہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ سناؤ۔ لیکن مختصر طور پر ریڈز بار کے موجودہ مینیجر کا نام پال ڈریکر ہے۔ اس سے پہلے وہاں ایک یہودی مینیجر تھا، لیکن ریڈز بار کے فروخت ہونے کے ساتھ ہی نئے مالکوں نے پورا عملہ بدل دیا۔ پال ڈریکر کے بارے میں مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ سخت قسم کا آدمی ہے۔ اس کے کردار کے بارے میں بھی مجھے کوئی اچھی رپورٹ نہیں ملی۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، کیا پال ڈریکر کا نام پولیس کی لسٹ پر بھی موجود ہے؟ جی نہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے جناب کہ پولیس نے ابھی تک اس کے بارے میں اپنی خفیہ رپورٹ مکمل نہ کی ہو، اس لیے کہ ریڈز بار کے فروخت ہونے کے بعد ہی سے وہ منظر عام پر آیا ہے۔ اس سے پہلے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اوہ! اچانک عمران کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ریڈز بار کب فروخت ہوا تھا؟ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ انفارمیشن میرے لیے کارآمد ہی ہو۔ ویسے مجھے خوشی ہے کہ اب تم اپنی ذاتی صلاحیتوں کو بھی کارآمد کر رہی ہو۔ آپ کی ذرا نوازی ہے جناب۔ تنویر آج کل بیکار ہے، اس لیے اسے پال ڈریکر کی نگرانی پر مامور کر دو، لیکن اسے سختی سے ہدایت کر دینا کہ وہ وہاں کسی قسم کی کوئی حماقت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں اسے ہدایت کر دوں گی، جولیا نے کہا۔ پھر تیزی سے پوچھا، کیا میں یہ پوچھ سکتی ہوں جناب کہ آخر یہ چکر کیا ہے جس کے لیے پوری ٹیم حرکت میں آ گئی ہے؟ فی الحال میں بھی کوئی آخری نتیجہ اخذ نہیں کر سکا ہوں، لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے اس بار کوئی ملک گیر سازش ہو رہی ہے، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر سلسلہ منقطع کر کے بوتھ سے باہر آ گیا۔ 20 منٹ بعد اس نے اپنی 2 سیٹر سر سلطان کے آفس کے سامنے روکی تھی۔ مقصد صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ مسٹر براؤن نے وہ کون سی خفیہ رپورٹ پیش کی تھی جس کی وجہ سے اسے اغوا یا قتل کیا گیا۔ حالات جس انداز میں سامنے آ رہے تھے، اس کے تحت اب پوری تفصیل معلوم کرنا ضروری تھا۔ عمران کا خیال تھا کہ سر سلطان جیسے مصروف آدمی سے ملنے کے لیے 2-3 گھنٹے ضرور برباد ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چپڑاسی کے ذریعے کارڈ اندر بھیجنے کے 10 منٹ بعد ہی اس کی طلبی ہو گئی تھی۔ سر سلطان اس وقت کسی فائل کے مطالعے میں مصروف تھے، جسے عمران کے اندر داخل ہوتے ہی بند کر دیا گیا۔ آؤ بیٹھو، میں ابھی تم کو ہی یاد کر رہا تھا۔ کوئی خاص بات؟ عمران نے ایک خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، خلاف توقع۔ وہ اس وقت بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ہاں، فیاض نے آج دوبارہ عبدالرحمن سے تمہارے خلاف رپورٹ کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم موجودہ کیس میں پولیس کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہو۔ ان باتوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ویسے اب مجھے فیاض کو سبق دینا پڑے گا۔ نہیں، میں نے عبدالرحمن کو حالات کی نوعیت سے آگاہ کر کے مطمئن کر دیا ہے۔ ممکن ہے اب یہ کیس بھی باقاعدہ طور پر ہمارے محکمے کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ میں اس وقت ایک خاص بات معلوم کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ عمران نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، مسٹر براؤن نے اغوا ہونے سے پہلے کس قسم کی رپورٹ مرتب کی تھی؟ انتہائی اہم اور خفیہ رپورٹ تھی۔ سر سلطان نے دبی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ تم نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ پڑوسی ملک ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں دوسرے ملکوں کے برابر پہنچنے کی کوششوں میں شب و روز مصروف ہے، لیکن یہ سب کچھ انتہائی خفیہ طور پر ہو رہا ہے۔ ہماری طرف سے 2 افراد اس سلسلے میں وہاں گئے تھے، انہیں کامیابی بھی ہوئی تھی، جس کی رپورٹ براؤن نے مرتب کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے اوپر پہنچاتا اسے اغوا کر لیا گیا۔ کیا براؤن بھی ان 2 افراد میں شامل تھا جو پڑوسی ملک کے لیے بھیجے گئے تھے؟ ہاں، کیوں؟ کچھ نہیں، یوں ہی پوچھ لیا تھا، عمران نے جلدی سے کہا۔ ایک بات اور معلوم کرنا چاہتا ہوں، ہماری حکومت
جو ہائیڈروجن بم بنانے کا تجربہ کر رہی ہے، اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی ہے؟ تم کو اس بات کی اطلاع کہاں سے ملی؟ سر سلطان نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ اب تک یہ بات بہت کم اور گنے چنے افراد کو معلوم ہے، اور وہ سب حکومت کے خاص آدمی ہیں۔ کیا براؤن کو بھی اس کی اطلاع تھی؟ میرا خیال ہے کہ شاید اسے بھی معلوم تھا۔ کیا ہمارے ایٹمی تجربوں کی کوئی خفیہ فائل وزارت خارجہ کے آفس میں بھی موجود ہے؟ ہاں، لیکن تم آخر کس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو؟ پڑوسی ملک کے خفیہ دورے پر براؤن کے ساتھ دوسرا آدمی کون گیا تھا؟ عمران نے سر سلطان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ دوسرا فرد نارمن تھا، وزارت خارجہ کا ایک ذمہ دار آفیسر۔ مگر تم کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہو ان باتوں سے؟ عمران نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن پھر تیزی سے منہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ وجہ سر عبدالرحمن صاحب ثابت ہوئے تھے، جو دروازے سے ابھی اندر داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم ڈیڈی۔ اس نے عبدالرحمن صاحب کو سلام کیا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جیتے رہو، سر عبدالرحمن صاحب نے خشک لہجے میں جواب دیا، پھر آگے بڑھ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ عمران نے وہاں سے کھسک لینے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ دوسری صورت میں فیاض کے مسئلے کے اٹھ کھڑا ہونے کا اندیشہ تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ وہاں اپنی موجودگی کا جواز بھی ظاہر کر دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے براہ راست سر سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، دوبارہ کب حاضر ہوں جناب؟ جب بھی تمہاری مرضی ہو، بڑے شوق سے آ سکتے ہو۔ محض چکر لگانے سے پیٹ نہیں بھرتا جناب، اب تو آپ مہربانی کر کے کوئی نہ کوئی جگہ دلوا ہی دیجیے۔ آج کل تو حالت اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ بمشکل ایک وقت روکھی سوکھی میسر ہو پاتی ہے۔ 2 ماہ سے فلیٹ کا کرایہ بھی دفع ہو جو میری نظروں کے سامنے سے۔ عبدالرحمن صاحب، جو اس کی ایک ایک بات پر پہلو بدل رہے تھے، اچانک گرجدار آواز میں بولے، جی بہت بہتر ہے۔ عمران نے مسمسی صورت بنا کر کہا، پھر منہ ہی منہ میں کچھ بدبداتا ہوا چلمن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ سر سلطان کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ صفدر کو وزارت خارجہ کے آفس میں ملازمت اختیار کیے آج تیسرا روز تھا۔ اس مختصر سے عرصے کے باوجود وہ اپنے سیکشن کے تقریباً تمام افراد سے دوستی پیدا کر چکا تھا، لیکن اسے یہاں کس مقصد سے بھیجا گیا تھا اس کا علم اس کے فرشتوں کو بھی نہ تھا۔ اس نے جولیا کے ذریعے بھی معلوم کیا تھا کہ ایکس2 نے وہاں اسے کس لیے بھیجا ہے، لیکن جولیا نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ آج صبح سے وہ اسی سوچ میں غرق تھا۔ اس نے ایک بار پھر جولیا کو فون کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ٹھیک اسی وقت چپڑاسی نے اندر داخل ہو کر اسے آفیسر کا سلام پیش کیا، اور صفدر فوراً ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 منٹ بعد ہی وہ ملحقہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا، جس کے باہر SD9 فرسٹ سیکرٹری کی تختی لگی ہوئی تھی۔ صفدر نے اپنے باس کو سلام کیا، پھر اس کے اشارے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں نارمن کے علاوہ اس کی سٹینو مس مونیکا بھی موجود تھی۔ مسٹر صفدر، نارمن نے اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آج سے آپ کا تبادلہ سیکرٹ ریکارڈ ایس سیکشن میں کر رہا ہوں۔ آپ مسٹر شیرازی سے اس کا چارج لے لیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، ریکارڈ کا چارج لیتے وقت آپ ایک ایک فائل کو اچھی طرح چیک کر لیجئے گا، اس لیے کہ اگر چارج سنبھالنے کے بعد کوئی ایک کاغذ بھی ادھر ادھر ہوا تو اس کی ذمہ داری براہ راست آپ پر ہوگی۔ آپ مطمئن رہیں جناب، میں شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ گڈ، مجھے آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ انتہائی دیانتداری سے اپنا کام کریں گے۔ ایک بات اور بتا دوں کہ آپ ریکارڈ روم میں سیکیورٹی گارڈ ایس کے عملے کے کسی آدمی کو ساتھ لیے بغیر کبھی اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہتر ہے سر، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا مسٹر صفدر کہ میں آپ کو اتنی اہم ڈیوٹی کیوں سونپ رہا ہوں؟ مجھے کام سے غرض ہے جناب، اس کے انتخاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا تقرر چونکہ براہ راست وزارت خارجہ کی سفارش پر ہوا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کی بجائے آپ پر زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی مرضی پر منحصر ہے جناب، صفدر نے بڑی سعادت مندی سے جواب دیا۔ نارمن کے آفس میں آج پہلی بار اس کی طلبی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ 2 بار بلایا جا چکا تھا، لیکن ان موقعوں پر اس نے نارمن کو انتہائی خلیق اور ملنسار پایا تھا۔ دفتر کے عملے کے دوسرے افراد بھی اس سے بے حد خوش تھے۔ صفدر نے کسی ایک کو بھی اس کا مخالف نہیں پایا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی، اور وہ یہ کہ نارمن آفس ڈسپلن کے معاملے میں بے حد سخت تھا۔ صفدر کو اس کا یہی اصول سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں مس مونیکا کو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ چارج رپورٹ تیار کرنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ سیکیورٹی آفیسر کو پہلے ہی ہدایت جاری کی جا چکی ہے، اس لیے آپ اس سے بھی مل لیں۔ بہت بہتر ہے جناب،
ایک خاص بات اور کہنا چاہتا ہوں، نارمن نے بدستور بڑے نرم اور مہذب انداز میں کہا۔ اگر کام کے سلسلے میں آپ کو کوئی دشواری پیش آئے یا آپ دفتری کارکردگی کے بارے میں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو بے دھڑک میرے پاس تشریف لا سکتے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب۔ ٹھیک ہے، اب آپ مسٹر شیرازی سے مل کر چارج رپورٹ تیار کر لیں۔ صفدر کے ساتھ نارمن کی خوبصورت لیڈی سٹینو بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ دونوں ہی اپنے آفیسر کو سلام کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ آپ کو میسمرزم سے کچھ شوق ہے مسٹر صفدر؟ مونیکا نے باہر آنے کے بعد پوچھا۔ جی، صفدر چونکا تھا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ گھبرائیے مت، مونیکا بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی۔ میرا مقصد دراصل یہ تھا کہ باس نے محض 3 روز کے اندر اندر آپ کو جس سیکشن کا انچارج بنانے کا فیصلہ کیا ہے وہ کم از کم میرے لیے حیرت انگیز ہی ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے باس مجھ سے آپ ہی کی تعریف کر رہے تھے۔ قسمت کی بات ہے مس مونیکا، صفدر نے بھی مسکراتے ہوئے بے تکلفی سے جواب دیا۔ دفتر کے عملے میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں جنہیں ملازمت کرتے ہوئے 10-12 سال گزر چکے ہیں، لیکن باس نے ان سب پر آپ کو ترجیح دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو صرف اس مٹھائی سے تعلق ہے جو آپ پر واجب ہو چکی ہے۔ بڑی خوشی سے آپ جب چاہیں مٹھائی کھا سکتی ہیں۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، تنخواہ مل جانے دیجیے، پھر کھا لوں گی، آپ کی مرضی۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے شیرازی کے کمرے میں داخل ہو گئے جو راہداری کے اختتام پر واقع تھا۔ اس کے ساتھ ہی سیکرٹ ریکارڈ ایس روم تھا جس پر بڑے بڑے تالے نظر آ رہے تھے اور ایک باوردی سنگین بردار سپاہی بھی موجود تھا۔ ریکارڈ روم کے عین سامنے سیکیورٹی آفیسر کا کمرہ تھا۔ شیرازی ادھیڑ عمر کا ایک دبلا پتلا اور لمبے قد کا مالک تھا۔ 3 روز کے اندر اندر صفدر نے دوسروں کی طرح اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی تھیں۔ وہ بہت کم گو اور الگ تھلگ رہنے کا عادی تھا۔ دفتر کے کچھ افراد سے سینئر تھا۔ وزارت خارجہ کے آفس میں ملازمت کرتے ہوئے اسے 18 سال کی مدت گزر چکی تھی۔ ریکارڈ روم کا انچارج سنبھالے بھی کم از کم 11 سال گزر چکے تھے۔ تشریف لائیے مسٹر صفدر، اس نے صفدر کو گھورتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے باس کا آرڈر آج صبح ہی مل گیا تھا، اس لیے میں نے چارج رپورٹ تیار کر لی ہے۔ آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ پھر وہ ایک فائل ہاتھوں میں دبائے اپنی کرسی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ صفدر اور مونیکا نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ شیرازی سب سے پہلے سیکیورٹی آفیسر کے کمرے میں گیا تھا۔ پھر جب وہ باہر نکلا تو ایک دوسرا آدمی بھی اس کے ساتھ تھا۔ صفدر کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ شخص سیکیورٹی کے عملے سے ہی متعلق ہوگا۔ اس کا خیال ٹھیک ہی نکلا۔ جتنی دیر تک صفدر چارج رپورٹ سے آہنی اور مکفل الماریوں میں رکھی ہوئی فائلوں کو چیک کرتا رہا، وہ ان کے سروں پر ہی مسلط رہا تھا۔ اب ادھر تشریف لے آئیے، شیرازی نے صفدر کو مخاطب کیا۔ پھر اس حصے کی طرف بڑھنے لگا جہاں لوہے کی مضبوط جالیوں کا ایک مختصر سا پارٹیشن بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر 4 الماریاں موجود تھیں جن پر ترتیب وار نمبر پڑے ہوئے تھے۔ شیرازی کے اشارے پر سیکیورٹی کے عملے کے فرد نے آگے بڑھ کر اس کا قفل بھی کھول دیا۔ مسٹر صفدر، شیرازی نے آگے بڑھ کر ایک الماری کھولتے ہوئے کہا، ریکارڈ روم کا یہ حصہ بے حد اہم ہے۔ یہاں پر آپ کو حکومت کے بہت ہی اہم نوعیت کے کاغذات ملیں گے، خاص طور پر 4 نمبر کی الماری میں۔ اس کا خاص خیال رکھیے گا۔ بہت بہتر ہے، صفدر نے سنجیدگی سے جواب دیا، پھر فائلوں کو چیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ 3 الماریاں اس نے بمشکل 1 گھنٹے میں ختم کر ڈالی تھیں۔ پھر چوتھی کا نمبر آیا جس میں زیادہ تر سرخ فائلیں موجود تھیں۔ صفدر انہیں بھی چیک کرتا رہا۔ تمام کاغذات اسے لسٹ کے عین مطابق اور قاعدے سے ترتیب دیے ہوئے ملے تھے۔ یہ آخری فائل ہے مسٹر صفدر، شیرازی نے سرخ رنگ کی ایک فائل نکالتے ہوئے کہا جس پر پلاسٹک کا پتلا کور موجود تھا۔ فائل کے چاروں طرف گہرے سبز رنگ کا ربن لپٹا ہوا تھا جس کے آخری سروں پر وزارت خارجہ کی سیل بھی موجود تھی۔ یہ فائل آپ کو اسی طرح اپنی تحویل میں لینی پڑے گی۔ میں نے بھی اس کا چارج اسی صورت میں لیا تھا۔ اندر کس قسم کے کاغذات ہیں اس کا علم آج تک مجھے نہیں ہو سکا۔ صفدر کے علاوہ مونیکا نے بھی اس فائل کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر میز پر ڈال دیا۔ شیرازی سنجیدگی سے کھڑا انہیں گھورتا رہا۔ سیکیورٹی کے عملے کا آدمی بدستور ان کے سروں پر مسلط تھا۔ مسٹر شیرازی، برا مت مانیے گا، صفدر بولا۔ یہ معاملہ چونکہ بقول خود آپ کے انتہائی ذمہ داری کا ہے، اس لیے کیا میں اس فائل کی پچھلی چارج رپورٹ دیکھ سکتا ہوں؟ بڑی خوشی کے ساتھ، شیرازی نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ پھر پچھلی چارج رپورٹ بھی دکھا دی۔ صفدر کو مطمئن ہو جانا پڑا، اس لیے کہ کاغذات سے یہی ظاہر ہوا تھا کہ شیرازی نے بھی اسے سیل شدہ وصول کیا تھا۔ شکریہ، لائیے
اب میں دستخط کیے دیتا ہوں۔ صفدر نے اس چارج رپورٹ کو شیرازی سے لیتے ہوئے کہا جو اس نے پہلے ہی سے بنا لی تھی۔ مسٹر صفدر، مونیکا جو ابھی تک خاموش تھی بول پڑی، آپ اگر چاہیں تو اس فائل کے کاغذات دیکھ کر اپنی تسلی کر لیں، بعد میں اسے دوبارہ سیل کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، میں مسٹر صفدر کو اس کی اجازت نہیں دوں گا، شیرازی نے کہا۔ اس بار اس کا لہجہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ خشک اور کسی قدر کرخت بھی تھا۔ اس فائل کا چارج اسی شکل میں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مونیکا نے شیرازی کو بدلتے ہوئے تیور سے گھورتے ہوئے کہا۔ مسٹر صفدر، چارج رپورٹ پر دستخط کرنے کے بعد بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ مسٹر صفدر کی ذاتی ذمہ داری کا سوال ہے، لیکن اس کے باوجود کم از کم تمہاری موجودگی میں سیل نہیں توڑی جا سکتی۔ کیا مطلب؟ مونیکا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ شٹ اپ، شیرازی بھی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ باس نے تم کو بہت منہ چڑھا رکھا ہے، لیکن میں تم جیسی حسین چھوکریوں سے مروب ہونے کا عادی نہیں ہوں۔ آئندہ مجھ سے گفتگو کرتے وقت اپنے ہوش میں ہی رہنا۔ مسٹر شیرازی، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ اچانک شیرازی حلق کے بل چلایا تھا۔ مجھے ملازمت سے زیادہ ہمیشہ اپنی ذمہ داری کا احساس رہا ہے، اس لیے مجھے تمہاری یا تمہارے باس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گیٹ آؤٹ۔ مونیکا نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ ہون چباتی ہوئی تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ صفدر نے حیرت سے شیرازی کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر خاموشی سے چارج رپورٹ پر دستخط کر دیے۔ عمران نے جولیا کے فلیٹ پر لگی ہوئی کال بیل پر انگلی رکھ کر دباؤ ڈالا، پھر نیچے جانے والے زینوں کی طرف دیکھنے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ گھنٹی پر انگلی رکھ کر ہٹانا بھول گیا ہو، چنانچہ وہ مسلسل بجے جا رہی تھی۔ اس وقت بھی عمران کی نگاہیں زینوں پر ہی مرکوز تھیں۔ جب جولیا نے انتہائی جھلاہٹ کے عالم میں دروازہ کھولا تھا، عمران پر نظر پڑتے ہی اس کے تیور خراب ہو گئے، لیکن عمران وہ بدستور ٹکٹکی باندھے زینوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز اور جولیا کی موجودگی بھی اس کی محویت پر اثر انداز نہیں ہو سکی۔ کیا دماغ بالکل ہی خراب ہو گیا ہے؟ جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، اور عمران اچھل پڑا۔ پہلے اس نے جولیا کو دیکھا، پھر اس ہاتھ کو جو بدستور کال بیل پر رکھا ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اس طرح اپنا ہاتھ کال بیل سے ہٹایا تھا جیسے وہ اب تک کسی دہکتے ہوئے ہیٹر پر رکھا ہوا تھا۔ معاف کرنا جولی، میں دراصل… کیا لینے آئے ہو یہاں؟ جولیا نے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ لینے نہیں بلکہ دینے آیا ہوں، عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور اس کا ہاتھ کوٹ کی اندرونی جیب میں رینگ گیا۔ پھر جب وہ باہر نکلا تو اس میں 10 کے 5 نوٹ موجود تھے۔ عمران اسے جولیا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تمہارے 50 روپے، اچھی طرح گن کر دیکھ لو۔ ویسے میں تمہارا شکر گزار ہوں جولی کہ تم ہمیشہ آڑے وقتوں میں میرے کام آتی ہو۔ عمران نے مسمسی صورت بناتے ہوئے کہا، خدا نے چاہا تو پچھلا حساب بھی جلد صاف کر دوں گا۔ او، جولیا نے روپے لیتے ہوئے تعجب سے پوچھا، یہ تم اتنے شریف کب سے ہو گئے؟ حالات نے بنا دیا ہے، عمران نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر جیب سے رومال نکال کر پلکوں پر جھلکتے ہوئے آنسوؤں کے قطروں کو خشک کرتا ہوا بولا، اچھا اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ ٹھہرو عمران، جولیا نے جلدی سے آواز دی، اور عمران کے قدم جو زینوں کی طرف بڑھ رہے تھے اس طرح رک گئے جیسے زمین نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ جولیا لبکتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان معلوم ہوتے ہو۔ ہاں، لیکن مطمئن رہو، اس بار تم سے کوئی رقم نہیں مانگوں گا۔ لیکن بات آخر کیا ہے؟ مقدر کے کھیل ہیں جولی ڈیئر، عمران نے پیشانی پر بے چینی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ میں اپنے حالات سنا کر تمہیں پریشان نہیں کروں گا، آؤ میرے ساتھ اندر بیٹھ کر بات کریں گے، جولیا نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، پھر عمران کا ہاتھ تھام کر فلیٹ کی طرف گھوم پڑی۔ اور عمران کسی ایسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہچکولے کھاتا ہوا مڑا تھا جیسے ڈور پکڑ کر اچانک کھینچ لیا گیا ہو۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر وہ ایسے ہی دل گرفتہ انداز میں صوفے پر ڈھیر ہوا تھا جیسے خودکشی کرنے سے قبل اپنے انجام پر غور کر رہا ہو۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی مسلط تھی۔ اب بتاؤ تم کس لیے پریشان ہو؟ پہلے ایک گلاس ٹھنڈا پانی، میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ جولیا پانی لانے کے لیے ملحقہ کمرے میں چلی گئی، اور عمران اس کے جاتے ہی لپک کر بالکنی میں آ گیا جہاں سے نیچے کا بخوبی جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ اچانک اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ ابھری تھی۔ سرخ رنگ کی وہ سپورٹنگ کار اس وقت بھی سامنے فٹ پاتھ کے قریب موجود تھی، جس سے بچنے کے لیے عمران نے جولیا کے فلیٹ کی راہ اختیار کی تھی۔ مقصد محض یہ دیکھنا تھا کہ وہ لڑکی واقعی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ اگر چاہتا تو لڑکی کو راستے میں بھی ڈاج دے سکتا تھا، لیکن اس طرح لڑکی کو اس بات کا علم بھی ہو سکتا تھا
کہ اسے کیے جانے والے تعاقب کا علم ہو گیا ہے۔ وہ سر سلطان کے آفس سے نکلتے ہی جولیا کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سرخ رنگ کی سپورٹنگ کار ایک محدود فاصلے سے اس کے پیچھے پیچھے لگی رہی تھی اور اس وقت بھی سامنے موجود تھی، لیکن وہ لڑکی سٹیئرنگ پر نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فلیٹ کے باہر موجود ہو، عمران نے سوچا، لیکن اس کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ تعاقب کرنے والی لڑکی کو اس نے سامنے جنرل سٹور سے نکلتے دیکھ کر خود کو جلدی سے آڑ میں کر لیا۔ اس نے ہاتھ میں بسکٹ اور اولٹین کے ڈبے سنبھال رکھے تھے۔ سامان کو پچھلی نشست پر ڈال کر وہ سٹیئرنگ پر بیٹھ گئی، لیکن گاڑی کو سٹارٹ نہیں کیا گیا۔ عمران نے اسے کنکھیوں سے اس عمارت کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا تھا جس میں وہ اس وقت موجود تھا۔ عمران آڑ میں کھڑے کھڑے اس کا تفصیلی جائزہ لینے لگا، پھر تیزی سے چلتا ہوا دوبارہ اپنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ جولیا کے قدموں کی آہٹ اس نے دور ہی سے سن لی تھی۔ ایک بار پھر اس کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ پانی کا گلاس ختم کرنے کے بعد اس نے لمبی سانس لی، پھر چھت کو گھورنے لگا۔ اب بتاؤ وہ بات جس نے تم کو پریشان کر رکھا ہے، جولیا نے اصرار کرتے ہوئے پوچھا۔ تم نے مجھے اس وقت اپنے فلیٹ میں پناہ دے کر اچھا نہیں کیا، عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ موت اب میرا مقدر بن چکی ہے، لیکن اگر میں اس بار بچ گیا تو تمہارے چوہے X2 سے ضرور نپٹ لوں گا، جو مجھے پیسوں کا لالچ دے کر موت کے منہ میں جھونک دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جولیا X2 کے ریفرنس پر چونکی۔ مطلب اسی سے پوچھنا جس نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے اور خود کسی بل میں بیٹھا تماشا دیکھتا رہتا ہے۔ کچھ پھوٹو گے بھی؟ جولیا جھلا گئی۔ آخر بات کیا ہے؟ ارے واہ، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ عمران بکھر پڑنے والے انداز میں بولا۔ اگر یقین نہیں آتا تو بالکنی میں جا کر خود اپنی آنکھوں سے اس سرخ رنگ کی سپورٹنگ کار کو دیکھ لو جو یقیناً اس وقت بھی موجود ہوگی۔ کیا ہے کار میں؟ لڑکی۔ ویسے تم اسے میری موت بھی کہہ سکتی ہو۔ جولیا نے جواب دینے کی بجائے عمران کو گھورا، پھر اٹھ کر بالکنی میں آ گئی۔ سرخ رنگ کی کار اسے سامنے ہی نظر آئی تھی۔ عمران کے کہنے کے مطابق اس میں ایک لڑکی بھی موجود تھی، بھرے خدوخال کی مالک۔ اس نے سر کے گرد سفید رنگ کا رومال باندھ رکھا تھا، آنکھوں پر سنہری رنگ کا چشمہ نظر آ رہا تھا۔ جولیا کو لڑکی کی شکل و صورت بھی بے حد بھلی نظر آئی تھی، لیکن وہ خوبصورت لڑکی آخر عمران کی موت کیسے ثابت ہو سکتی ہے، اس نے سوچا۔ پھر اچانک ایک خیال تیزی سے ذہن میں ابھر آیا۔ ممکن ہے وہ لڑکی مجرموں سے متعلق ہو اور عمران کا تعاقب کر رہی ہو۔ اس خیال کے آتے ہی وہ بالکنی سے ہٹ کر عمران کے قریب آ گئی۔ کیوں، ہو گئی نا تصدیق؟ عمران نے ہاتھ نچاتے ہوئے جولیا سے پوچھا۔ سیدھی طرح بتاؤ کہ یہ کیا چکر ہے؟ چکر؟ عمران نے تیزی سے پلکیں جھپکائیں، پھر دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹتا ہوا بولا۔ توبہ کرو جولیا، بھلا میں اور کسی لڑکی کے چکر میں پڑوں گا؟ اگر قسمت میں کوئی لڑکی ہوتی تو اب تک 10-12 بچوں کا باپ بن چکا ہوتا۔ کیا وہ لڑکی تمہارا تعاقب کر رہی ہے؟ پتہ نہیں، ویسے تقریباً 1 گھنٹے سے وہ دم کی طرح میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جولیا سے گھورتی ہوئی بولی۔ اور تم اس سے بچنے کے لیے یہاں آ گئے؟ کیوں؟ میں کب آیا تھا؟ خدا کے غضب سے ڈرو جولی، تم ہی نے تو مجھے اندر بلایا تھا، ورنہ میں تو دروازے ہی سے تمہارے روپے واپس کر کے چلا جاتا۔ واہ، شاید ایسے ہی موقعوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ نیکی کر اور کنویں میں جھونک دے۔ حماقت نہیں عمران، مجھے سنجیدگی سے بتاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے؟ مجھے کیا معلوم، خود اسی سے جا کر پوچھ لو نا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہارا تعاقب کر رہی ہے؟ جولیا نے بدستور سنجیدگی سے پوچھا۔ نہ کر رہی ہوتی تو مجھے تمہاری رقم لوٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران نے سادگی سے جواب دیا۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ مرنے سے پہلے گناہوں کا کچھ بوجھ ہلکا کر دوں، دوسری صورت میں تم حشر کے میدان میں بھی اپنی رقم حاصل کیے بغیر میرا پیچھا نہ چھوڑ دیں۔ بکواس نہیں، جولیا نے تیزی سے کہا۔ کیا تم نے X2 کو تعاقب کی اطلاع دے دی ہے؟ کیسے دیتا؟ مجھے اس لڑکی نے اتنا موقع ہی کب دیا تھا؟ اب بھی کیا بگڑا ہے؟ تم اگر چاہو تو یہاں سے بھی اسے مطلع کر سکتے ہو، جولیا نے کہا۔ اچھا، تم کہتی ہو تو کیے دیتا ہوں، عمران نے بڑی سادگی سے کہا، پھر اٹھ کر اس کمرے میں آ گیا جہاں فون موجود تھا۔ جولیا بھی اس کے ساتھ ساتھ آئی، لیکن اس عرصے میں عمران ریسیور اٹھا کر بلیک 0 کے نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ رابطہ قائم ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ ہیلو، میں عمران بول رہا ہوں جناب۔ السلام علیکم۔ بالکل نہیں، اگر خیریت ہوتی تو فون کیوں کرتا؟ اگر کوئی خاص بات ہوتی تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک لڑکی ہے جناب جو خدا جانے کیوں پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئی۔ جولیا کے فلیٹ سے بول رہا ہوں، پلیز میری جان بچائیے، ورنہ اگر اس نے ریوالور کی گولی کی بجائے اپنی خوبصورت آنکھوں کو بھی استعمال کر ڈالا
تو میری موت یقینی ہے۔ سچ سوری جناب، لیکن میں اس وقت بری طرح پریشان ہوں۔ معاملہ اگر لڑکی کا نہ ہوتا تو میں تنہا ہی کافی تھا، لیکن وہ سرخ رنگ کی سپورٹنگ کار میں جولیا کے فلیٹ کے سامنے موجود ہے۔ نمبر نوٹ کر لیجئے، GD3948۔ بہتر ہے، میں 10 منٹ بعد ہی یہاں سے نکلوں گا۔ عمران نے جملے کے اختتام کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ کیا کہا ایکس2 نے؟ جولیا نے پوچھا۔ مجھے 10 منٹ بعد تمہارے فلیٹ سے نکلنے کی ہدایت ملی ہے، شاید وہ میرے بچاؤ کے لیے کسی کو بھیجے گا۔ جولیا نے جواب دینے کی بجائے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران ایک لڑکی سے خوفزدہ ہو سکتا ہے، یہ بات وہ کسی قیمت پر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ضرور کوئی خاص بات ہی ہوگی جس کی بنا پر وہ اس لڑکی کا تعاقب بھی کروانا چاہتا ہوگا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ عمران نے موت کے تصور کو بھی کبھی اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیا تھا۔ انتہائی خطرناک حالات میں بھی اس نے عمران کو بڑی بے جگری سے کہکا لگاتے دیکھا تھا۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانا تو اس کی ہابی تھی، جس کا تجربہ جولیا پہلے بھی ہزاروں موقعوں پر کر چکی تھی۔ ایک بار پھر اس نے عمران کے چہرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، پھر پلٹ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ عمران سے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، سمجھتی بھی کیسے، جبکہ اسے بخوبی علم تھا کہ عمران کے پیٹ سے کوئی بات نکلوانا جوئے شیر لانے سے بھی زیادہ دشوار طلب ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان کے چہرے پر اس وقت زلزلے کے تاثرات مسلط تھے، اس لیے ظاہر ہے کہ کیپٹن فیاض کے دیوتا کوچ کر گئے ہوں گے۔ آفس میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ بہرحال اس کی طلبی چونکہ خاص طور پر ہوئی تھی، اس لیے ایڑیاں جوڑ کر عبد الرحمان صاحب کو سلوٹ کیا، پھر آگے بڑھتا ہوا اٹینشن پوزیشن میں آ گیا۔ انہوں نے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورا تھا۔ جانتے ہو میں نے تمہیں اس وقت کس لیے بلایا ہے؟ ان کی گھن گرج پورے آفس میں گونجی تھی۔ جی نہیں، فیاض تھوک نکل کر رہ گیا۔ نان سینس، تم بالکل ناکارہ ہوتے جا رہے ہو۔ فیاض نے خاموشی ہی میں عافیت سمجھی تھی۔ تصویر بنے کیوں کھڑے ہو؟ میں نے تمہاری شکل دیکھنے کے لیے یہاں نہیں بلایا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ مسز براؤن کے کیس میں اب تک تم نے کیا کچھ تیر مارا ہے؟ میں قاتلوں کی تلاش میں ہوں جناب، فیاض نے کہا، پھر خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس لمبی ناک والے امریکن کا تذکرہ چھیڑ دیا جس کی بابت اسے ڈیلکس کے بیرے سے معلوم ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف حلیہ ریکارڈ میں پڑا کیا کرے گا؟ قاتل کی تلاش میں تم نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ میں جان توڑ کوشش کر رہا ہوں جناب، فیاض نے سنبھالا لیا۔ مجھے یقین ہے کہ مسز براؤن کا قاتل بہت جلد پولیس کی گرفت میں آ جائے گا۔ تم نے غالباً مسز براؤن کی رہائش گاہ کی تلاشی بھی لی تھی، کیوں؟ جی ہاں۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ مجھے افسوس ہے جناب کہ وہاں سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہو سکی جو جرم یا قتل کی نوعیت پر روشنی ڈال سکتی۔ گویا نتیجہ صفر ہی رہا۔ فیاض نے اس بار بھی خاموشی رہنا مناسب سمجھا تھا۔ کیا منہ میں نسوار دبا رکھی ہے؟ جی نہیں۔ فیاض اس ریمارک پر بری طرح گڑبڑا گیا۔ پھر جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے گرجتے ہوئے پوچھا۔ مسٹر براؤن والے کیس کی تفتیش بھی 2 سال قبل تمہارے ہی ذمہ تھی، کیوں؟ جی ہاں۔ کیا جی ہاں؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم اس بار بھی بری طرح ناکام ہوئے تھے؟ میں اس کے لیے شرمندہ ہوں جناب، فیاض نے جلدی سے کہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں عمران کا تصور ابھر آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ عمران کی ٹانگ درمیان میں گھسیٹ کر اپنی جان بچا لے۔ اس سے قبل بھی بارہا وہ یہی طریقہ کار اختیار کر چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عبد الرحمان صاحب عمران کے نام ہی سے متنفر تھے، چنانچہ اس نے جلدی سے کہا، موجودہ کیس میں مجھے کامیابی کی پوری توقع ہے جناب، لیکن کیا؟ عبد الرحمان صاحب نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے جناب کہ عمران کی دخل اندازی میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالتی رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا اس نے پھر کوئی حرکت کی ہے؟ جی ہاں، اس روز بھی جب میں مسز براؤن کے بنگلے کی تلاشی لینے گیا تھا تو وہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اوہ، گویا وہ تم سے پہلے ہی وہاں کی چیزوں کو دیکھ چکا تھا۔ جی ہاں، فیاض جلدی سے بولا۔ مجھے شبہ ہے جناب کہ وہ وہاں سے کوئی اہم ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ فون ملاؤ، عبد الرحمان صاحب نے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا ہوں۔ فیاض ایک لمحہ کے لیے ہچکچایا، پھر اس نے ریسیور اٹھا کر عمران کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ویسے اب یہ دیگر بات تھی کہ وہ دل ہی دل میں اس بات کی دعائیں مانگ رہا تھا کہ عمران سے رابطہ نہ قائم ہو سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسری طرف سے نہ صرف یہ کہ گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تھی، بلکہ 1 منٹ بعد عمران کی آواز بھی ابھری تھی۔ میں کیپٹن فیاض بول رہا ہوں۔ السلام علیکم سپر فیاض، کیا میری گرفتاری کا وارنٹ حاصل کر چکے ہو؟ عبد الرحمان صاحب بات کریں گے، فیاض نے جلدی سے کہا، پھر ریسیور آگے بڑھا دیا۔
میں عبد الرحمان بول رہا ہوں۔ ضرور بولیے ڈیڈی، دوسری طرف سے عمران نے جواب دیا۔ براہ راست تو میں آپ کی شفقتوں سے محروم ہو چکا ہوں، اس لیے فون پر ہی آپ کی آواز سن کر اپنے دل کو اس بات سے تسلی دیتا رہتا ہوں کہ کم از کم میں ابھی یتیم نہیں ہوا ہوں۔ شٹ اپ، میں بےہودگی پسند نہیں کرتا۔ مجھے معلوم ہے ڈیڈی، اگر آپ بےہودگی پسند کرتے تو پھر میں در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھاتا پھرتا؟ ویسے اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو شاید اس وقت بھی فیاض نے میرے خلاف کوئی زہر اگلا ہے۔ بکو مت، سیدھی طرح سے میرے سوال کا جواب دو۔ عبد الرحمان صاحب نے تیزی سے پوچھا، کیا یہ اطلاع درست ہے کہ تم مسز براؤن کی کوٹھی پر گئے تھے؟ جی ہاں، میں اس سے انکار نہیں کروں گا۔ کس لیے گئے تھے؟ فاتحہ پڑھنے۔ عمران کی آواز ریسیور پر ابھری۔ سوائے اس کے کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ مجھے کوششوں کے باوجود یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ مسز براؤن کو کہاں دفن کیا گیا ہے۔ عمران، اچانک عبد الرحمان صاحب سرد لہجے میں بولے، کیا اب اس شہر سے بھی تمہارا دل بھر چکا ہے؟ میں سمجھا نہیں ڈیڈی۔ ڈیڈی کے بچے، کان کھول کر سن لو۔ اب اگر مجھے معلوم ہوا کہ تم نے میرے محکمے کے افسران کے معاملات میں دخل اندازی کی ہے تو میں تم کو دھکے دے کر اس شہر سے بھی نکلوا دوں گا۔ میں شکر گزار ہوں گا، اس لیے کہ اب میرا دل بھی اس شہر سے اچاٹ ہو گیا ہے، صرف آپ کی ناراضگی ماننے ہے۔ اگر آپ مجھے صدقے دل سے معاف کر دیں تو میں حج کے لیے چلا جاؤں۔ او، گویا تم اپنی حماقتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ توبہ کریے ڈیڈی، حج کرنا حماقت نہیں بلکہ عین ثواب ہے۔ ویسے حج پر روانگی سے قبل میں آپ کو یہ ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ کیس کم از کم فیاض جیسے ناکارہ آفیسر کے بس کا نہیں ہے۔ اس کے فرشتے بھی کیس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ کیپٹن فیاض اسے سیدھا سادہ قتل کا کیس سمجھ رہا ہے، جبکہ یہ کیس حکومت کے ایک اہم فوجی راز سے تعلق رکھتا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ فی الحال میں اس سے زیادہ سمجھا بھی نہیں سکتا، اس لیے ابھی تک میں بھی اصل مجرم کی تلاش میں ہوں۔ کس حیثیت سے؟ ایک محب وطن شہری ہونے کی حیثیت سے۔ کیا تم سر سلطان کے لیے کام کر رہے ہو؟ قطعاً نہیں، عمران نے جلدی سے کہا۔ وہاں میں صرف اپنی ملازمت کے لیے گیا تھا۔ کلرکی بھی اگر مل گئی تو کر لوں گا، اس لیے کہ اب فاقے برداشت نہیں ہوتے۔ یقین کیجیے ڈیڈی، جو آم کی پوری فصل میں ایک گٹھلی بھی چوسی ہو۔ شٹ اپ، بدتمیزی نہیں۔ ہائے، تو کیا گٹھلی چوسنا بھی بدتمیزی ہے؟ لیکن میں نے تو پڑھا تھا کہ چچا غالب۔ رحمان صاحب نے اس کا پورا جملہ سنے بغیر جلا کر ریسیور رکھ دیا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد فیاض سے بولے، میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو عمران کیس کی باریکیوں کو پا گیا ہے۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ فیاض نے جلدی سے پوچھا۔ اس کا دل اس وقت بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس گفتگو کو جان لینے کا خواہش مند تھا جو فون پر باپ بیٹے کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کی تشویش بیجا نہیں تھی۔ رحمان صاحب نے جس موڈ میں عمران کے نمبر ملانے کی ہدایت کی تھی وہ انتہائی خطرناک تھا، لیکن جس طریقے پر فون کیا تھا وہ قطعی مختلف تھا۔ ان کا لہجہ بھی اب پہلے جیسا کرخت نہیں رہا تھا۔ اس نے مجھے کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ اس بار بھی سیکرٹ سروس والوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں نے اسے آج سر سلطان کے آفس میں بھی دیکھا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہماری راہ میں مزید رکاوٹیں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کچھ بھی ہو، یہ میرے محکمے کی عزت کا سوال ہے۔ عبد الرحمان صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیس ابھی تک سیکرٹ سروس والوں کو باقاعدہ طور پر ٹرانسفر نہیں ہوا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی تفتیش کی رفتار تیز کر دو۔ بہتر ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ اس ناہنجار سے کسی راز کا اگلوا لینا کتنا مشکل ہے یہ میں جانتا ہوں، اس لیے تم بذات خود اس کی نگرانی شروع کر دو۔ اس طرح ممکن ہے کہ تمہیں کامیابی ہو جائے۔ عبد الرحمان صاحب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فیاض کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ ناہنجار سے ان کی مراد عمران ہی کی شخصیت ہو سکتی ہے۔ یہ طریقہ بے حد شاندار رہے گا، بشرطے کہ تم کوئی حماقت کا ثبوت نہ دو۔ فیاض سٹ پٹا کر رہ گیا، کہتا بھی کیا؟ مجھے عمران کی ایک ایک حرکت کی اطلاع درکار ہوگی، کیا سمجھے؟ اچھی طرح سمجھ گیا جناب۔ دیٹس آل، اب تم جا سکتے ہو۔ فیاض نے جلدی سے سلوٹ مارا، پھر گھوم کر تیزی سے آفس سے باہر نکل گیا۔ بیرونی راہداری میں پہنچنے کے بعد ہی اس نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ عمران نے فون کا سلسلہ منقطع کرتے ہی جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے، پھر فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ بلیک زیرو نے اسے اطلاع دی تھی کہ وہ لڑکی جو عمران کا تعاقب کرتی ہوئی پائی گئی تھی اسے دانش منزل پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ اقدام بلیک زیرو نے اپنی مرضی پر کیا تھا۔ عمران نے اس سلسلے میں اسے کوئی ہدایت نہیں کی تھی۔ عمران نے بلیک زیرو سے اس کی وجہ بھی دریافت کی تھی۔ جواب میں بلیک زیرو نے اسے یہی بتایا تھا کہ عمران کے فلیٹ تک اس کا تعاقب کرنے کے بعد
وہ لڑکی سیدھی ریڈس بار گئی۔ وہاں اس نے بار روم کی ایک کم گنجان کارنر ٹیبل کو ترجیح دی تھی۔ بلیک زیرو یہی سمجھا تھا کہ وہ محض وہاں پینے کے ارادے سے گئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ لڑکی نے ایک بیرے کے ذریعے کوئی چیٹ اندر بھجوائی تھی، جس کا جواب بھی اسے بیرے کے ذریعے ایک بند لفافے کی صورت میں ملا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ موصول ہونے والا لفافہ اس نے ایپرن ٹائپ کے اسکرٹ کی جیب میں رکھا تھا، جسے بلیک زیرو نے بڑی آسانی سے اڑا لیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے وہ کسی بہکے ہوئے شرابی جیسے انداز میں لڑکی سے ٹکرایا اور اسی وقت اس کے ہاتھ اپنا کام کر گئے۔ لفافہ سے برآمد ہونے والے کاغذ کے بارے میں بلیک زیرو نے بتایا کہ وہ معنی خیزی تھا، صرف ایک لائن کا مختصر سا پیغام درج تھا، اور وہ بھی ٹائپ میں۔ کوشش جاری رکھو، این سے کہو کہ اپنی رفتار تیز کر دے۔ پیغام کے آخر میں کوئی نام نہ تھا۔ بہرحال اس پیغام کے بعد ہی بلیک زیرو نے لڑکی کو ہر قیمت پر دانش منزل پہنچانے کا فیصلہ کر ڈالا تھا، اور اسے اپنے ارادے میں ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ این سے عمران کے ذہن میں نارمن ہی کا نام ابھرا تھا۔ آج صبح ہی کی بات تھی جب سر سلطان نے اسے نارمن کے بارے میں بتایا تھا۔ عمران کا ذہن بڑی تیزی سے کام کرتا رہا۔ وہ کچھ اتنی ہی جلدی میں تھا کہ اس نے سول لائنز کے بڑے چوراہے پر سگنل لائٹ کا خیال بھی نہیں کیا۔ قسمت اچھی تھی جو کسی حادثے سے دوچار نہیں ہوا۔ ڈیوٹی کانسٹیبل نے اسے سیٹی بجا کر روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن عمران اس وقت برباد کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ چنانچہ وہ اپنی 2 سیٹر آندھی اور طوفان کی طرح آگے نکالتا چلا گیا۔ عمران کو فلیٹ سے دانش منزل تک پہنچنے کے لیے تقریباً 8 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا، اور اس نے یہ فاصلہ بمشکل 5 منٹ میں طے کر لیا تھا۔ گاڑی کو پورٹیکو میں چھوڑ کر وہ سیدھا عمارت میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ ساؤنڈ پروف کمرے میں داخل ہوا جہاں لڑکی موجود تھی۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھی غالباً حالات پر غور کر رہی تھی، لیکن عمران پر نظر پڑتے ہی وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر اچانک بوکھلاہٹ کے تاثرات ابھر آئے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ حیرت انگیز طور پر خود پر قابو پا چکی تھی۔ مجھے یہاں کس لیے لایا گیا ہے؟ اس نے عمران کو گھورتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ بہت خوب، عمران نے دیدے نچاتے ہوئے لڑکی کو گھورا۔ یہی سوال تو میں تم سے پوچھنے والا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب اور مقصد دونوں معلوم ہو جائیں گے، لیکن اس سے قبل کیا تم میرے ساتھ ٹوئسٹ ناچنا پسند نہیں کرو گی؟ اوہ، لڑکی نے چونکتے ہوئے کہا، گویا میں اس وقت کسی عیاشی کے اڈے پر موجود ہوں، لیکن تم لوگوں نے مجھے یہاں لا کر غلطی کی ہے۔ تم سب کو خسارہ اٹھانا ہوگا۔ کیا کسی منسٹر کی سالی لگتی ہو؟ عمران نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ اگر یہ بات تھی تو تم کو میرے اس آدمی کو بتا دینا چاہیے تھا جو تمہیں اٹھا کر لایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ معلوم ہو جانے کے بعد وہ تم پر ہاتھ صاف کرنے کی حماقت کبھی نہ کرتا۔ ویسے اب آ گئی ہو تو کم از کم ایک راؤنڈ میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ سلامتی چاہتے ہو تو مجھے فوراً وہیں واپس پہنچا دو جہاں سے اٹھایا گیا تھا، ورنہ بری طرح پچھتاؤ گے۔ لڑکی نے بگڑے ہوئے تیور سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس صورت میں پولیس کو کوئی رپورٹ نہیں دوں گی، لیکن دوسری شکل میں۔ ختم کرو بیبی۔ علی عمران MSc PhD آکسن کو دھوکہ دینا تم جیسی حسین تتلیوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ عمران نے یکلخت سنجیدگی سے کہا، اگر خیریت چاہتی ہو تو سیدھی طرح میرے سوالات کے جواب دیتی رہو، ورنہ مجھے مجبوراً ٹیڑھی انگلیوں سے کام نکالنا پڑے گا۔ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو تم؟ یہی کہ تم نے آج صبح میرا تعاقب کس کی ایما پر کیا تھا؟ میں نے؟ لڑکی نے اپنی حیرانگی کے اظہار کے طور پر بڑی شاندار اداکاری کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم کسی بھاری غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ اداکاری اچھی خاصی کر لیتی ہو، لیکن میں بھی اپنے وقت کا بہت بڑا اداکار ہوں، اس لیے یہی مشورہ دوں گا کہ میرے سامنے اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کو آزمانے کی کوشش مت کرو۔ میں نہیں سمجھ سکی کہ تم یہ سب کیا کہہ رہے ہو۔ لڑکی نے کہا، تفصیل سے بھی سمجھا سکتا ہوں۔ عمران ٹھوس لہجے میں بولا، غور سے سنو۔ تم نے آج صبح میرا تعاقب کیا۔ میرے فلیٹ میں داخل ہونے کے بعد تم سیدھی ریڈز بار گئی تھی، اور وہاں تم نے ایک بیرے کے ذریعے کوئی چٹ پال ریکر کو بھیجی تھی، جس کے جواب میں تم کو ایک لفافہ ملا تھا جو اتفاق سے تمہاری جیب میں موجود نہیں ہے۔ لڑکی آخری جملے پر چونکی تھی، پھر غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ جیب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران کے جملے کی تصدیق ہو جانے پر اس کا چہرہ یکلخت زرد پڑ گیا۔ اب وہ بری طرح نروس نظر آ رہی تھی۔ کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ پال کی طرف سے تم کو کیا پیغام ملا تھا؟ عمران نے بدستور اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کوشش جاری رکھنے سے غالباً اس کی مراد یہی ہے کہ تم میرا تعاقب جاری رکھو۔ اب رہا این کا مسئلہ تو وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ نارمن، کیوں؟ ٹھیک ہے۔ لڑکی بدستور خاموشی سے کھڑی اپنے ہونٹ چباتی رہی۔
اس کی خوفزدہ اور سہمی ہوئی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں۔ اب یہ تم مجھے بتاؤ گی کہ نارمن کو کس سلسلے میں رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے؟ نہیں، میں اس سلسلے میں ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گی، لڑکی نے جلدی سے کہا۔ وہ لوگ مجھے بڑی اذیت ناک موت ماریں گے۔ سوچ لو، 3-4 روز تک یہاں رہنے کے بعد جب تم دوبارہ سامنے آؤ گی، اس وقت بھی وہ تم کو معاف کر کے رسک لینے کی حماقت نہیں کریں گے۔ لڑکی سراسیمگی کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ کسی گہری فکر میں غرق ہے۔ عمران اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتا رہا۔ ٹھیک ہے، اس نے کچھ دیر کے توقف کے بعد کہا، وہ دونوں صورتوں میں مجھے معاف نہیں کریں گے، اس لیے کیوں نہ میں تمہیں حالات سے آگاہ کر دوں، لیکن صرف ایک شرط پر۔ جب تک گروہ کا ایک ایک فرد قانون کے شکنجے میں نہ جکڑا جائے، تم مجھے یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہو گے۔ مجھے منظور ہے، عمران نے جلدی سے کہا۔ اب شروع ہو جاؤ۔ نارمن کے سلسلے میں مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ سیکرٹ ریکارڈ ایس سیکشن سے کسی قسم کے کاغذات حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کاغذات کس قسم کے ہیں مجھے اس کا کوئی علم نہیں، لڑکی نے مردہ سی آواز میں کہا، اور پھر بولی، پال کی طرف سے ملنے والی ہدایت کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں نارمن سے جلد از جلد ان کاغذات کو حاصل کرنے کے لیے کہہ دوں۔ کیا پال ہی تمہارا رنگ لیڈر ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، تم اسے چیف کا رائٹ ہینڈ کہہ سکتے ہو، اس لیے کہ اسی کی طرف سے سب کو ہدایتیں ملتی ہیں۔ چیف کون ہے؟ عمران نے پھر پوچھا۔ میرے فرشتے بھی شاید اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، لڑکی نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے پال واقف ہو، لیکن میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ گروہ میں تمہارے علاوہ اور کتنے لوگ شامل ہیں؟ نارمن اور پال کے علاوہ 2 نام شاید تمہارے لیے نئے ہوں، ایک لوسی اور دوسری مارتھا، جو ریکس پلاسٹک انڈسٹریز کی مینیجر ہے۔ میں ان چاروں کے علاوہ کسی اور سے واقف نہیں ہوں۔ عمران نے اسے بڑی معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، لیکن لڑکی کا چہرہ کسی قسم کی اداکارانہ آمیزش سے یکسر عاری تھا۔ عمران نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی۔ لوسی کے ذریعے کیا کام سونپا گیا ہے؟ اس نے مزید تصدیق کی خاطر سوال کیا۔ اسے تم سے بے تکلفی پیدا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وہ تمہیں آج کل والگا کے روم نمبر 46 میں مل سکتی ہے۔ تم آخری بار لوسی سے کب ملی تھی؟ تقریباً 10 روز قبل۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ انیتا۔ مسز براؤن کو کس لیے قتل کیا گیا تھا؟ مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے، لڑکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں رہ سکتی ہو، لیکن ایک بات پھر سوچ لو، اگر تمہاری کوئی اطلاع غلط ثابت ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ عمران نے اس بار انتہائی سرد لہجے میں کہا، پھر وہ زیادہ دیر تک انیتا کے پاس نہیں رکا۔ عمران کے باہر نکلتے ہی ساؤنڈ پروف کمرے کے آٹومیٹک دروازے مکفل ہو گئے، اور انیتا کچھ ایسے ہی انداز میں صوفے پر ڈھیر ہوئی تھی جیسے برسوں کی مریضہ ہو۔ دانش منزل سے نکل کر عمران نے ایک پبلک بوتھ سے جولیا کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، جولیا نے فٹز واٹر اسپیکنگ۔ تھوڑی ہی دیر بعد جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، صفدر کی طرف سے کیا رپورٹ ہے؟ اسے سیکرٹ ریکارڈ ایس سیکشن کا انچارج بنا دیا گیا ہے جناب۔ اسے ابھی تک وہاں کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا۔ وزارت خارجہ کے فرسٹ سیکرٹری مسٹر نارمن اور ان کی سٹینو مونیکا دونوں ہی اس پر خاصے مہربان ہیں۔ ریکارڈ روم کا چارج اسے کب ملا ہے؟ کل صبح ہی۔ اسے نارمن نے شیرازی سے چارج لینے کو کہا تھا۔ عمران نے کچھ دیر سوچتے ہوئے پوچھا، شیرازی ریکارڈ روم پر کب سے فائز تھا؟ تقریباً 11 سال سے۔ صفدر کے بیان کے مطابق وہ کریک بھی معلوم ہوتا ہے۔ چارج دیتے وقت بھی وہ ایک سرخ رنگ کی پلاسٹک کور فائل کے بارے میں نارمن کی سیکرٹری سے الجھ پڑا تھا۔ فائل کی تفصیل کیا تھی یہ صفدر کو نہیں معلوم ہو سکا جناب، اس لیے کہ فائل کو ربن سے باندھ کر سیل کیا ہوا ہے۔ مونیکا نے سیل توڑ کر کاغذات دیکھنے کے لیے صفدر کو مشورہ دیا تھا، اور محض اتنی سی بات پر شیرازی نہ صرف یہ کہ آپے سے باہر ہو گیا تھا، بلکہ اس نے مونیکا کو بری طرح جھڑک دیا تھا۔ شیرازی کو وہاں سے کس لیے ہٹایا گیا ہے اس کی وجہ نہیں معلوم ہو سکی جناب۔ ٹھیک ہے، عمران نے کسی خیال سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور کوئی خاص رپورٹ؟ جی ہاں، گزشتہ رات ریڈز بار کا مینیجر پال ڈریکر مارتھا کے گھر پر دکھا گیا تھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے تک وہاں رکا تھا، لیکن خاور اندر جانے میں ناکام رہا۔ اس کا کہنا ہے کہ جتنی دیر تک پال مارتھا کے پاس رہا، اس کا ڈرائیور باہر کی نگرانی کرتا رہا۔ چوہان بدستور لوسی کی نگرانی کر رہا ہے۔ نعمانی نے کوئی خاص رپورٹ نہیں دی۔ تنویر کی جانب سے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، عمران نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر ریسیور ہک پر لٹکاتا ہوا بوتھ سے باہر آ گیا۔
لیکن اپنی 2 سیٹر تک پہنچنے سے قبل اس کی نگاہ اچانک اس کار پر پڑی تھی جو تھوڑے فاصلے پر پارک تھی۔ عمران نے کار کے اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے فرد کو غور سے دیکھا، پھر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ میک اپ میں ہونے کے باوجود اس نے کیپٹن فیاض کو پہچان لیا تھا۔ فٹ پاتھ پر کھڑے کھڑے عمران نے جیب سے چنگم کا پیس نکال کر منہ میں ڈالا، پھر لاپرواہی سے بڑھتا ہوا اپنی 2 سیٹر میں آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چرچ روڈ کی طرف جا رہا تھا۔ رفتار خاصی تیز تھی۔ سائیڈ گلاس میں پچھلی کار کا عکس نظر آ رہا تھا جو ایک محدود فاصلے سے اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ عمران چند لمحات تک کچھ سوچتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ فیاض نے ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد ہی اس کا تعاقب شروع کیا ہوگا۔ مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ عمران کے ذریعے مجرموں تک پہنچنا چاہتا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے عمران کے دل میں یہی آئی تھی کہ وہ وہیں رک کر فیاض سے الجھ پڑے، لیکن پھر اس نے اپنا خیال ترک کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے انتہائی تیزی کے ساتھ اپنی 2 سیٹر ایک گلی میں موڑ دی۔ پھر وہ مختلف گلیوں میں چکر لگانے لگا۔ پھر 20 منٹ بعد جب وہ دوبارہ روڈ پر آیا تو دور دور تک فیاض کی گاڑی کا نشان نہیں تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اطمینان کا سانس لیا، پھر گاڑی کی رفتار تیز کرتا چلا گیا۔ 15 منٹ بعد اس نے اپنی 2 سیٹر سر سلطان کے آفس کے باہر پورٹیکو میں روکی، پھر اتر کر اندر داخل ہو گیا۔ سر سلطان اس وقت تنہا ہی تھے۔ سناؤ، کہاں تک پہنچے؟ انہوں نے عمران کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال تو بڑی مشکلوں سے آپ کے آفس تک پہنچا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیپٹن فیاض نے آج کل میرا تعاقب شروع کر رکھا ہے، عمران بولا۔ اس کے علاوہ اس نے ڈیڈی کے کان بھی بھر دیے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عبد الرحمن نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ میں تم کو حکومت کے اہم معاملات میں ٹانگ پھنسانے سے باز رکھوں۔ کیا عبد الرحمن سے تمہاری بات ہوئی تھی؟ جی ہاں، عمران بولا۔ پھر وہ لفظ بلفظ وہ گفتگو دہرا دی جو اس کے اور عبد الرحمن صاحب کے درمیان فون پر ہوئی تھی۔ سر سلطان زیر لب مسکراتے رہے، پھر عمران کے چپ ہونے کے بعد بولے، میرا خیال ہے کہ عبد الرحمن تمہاری حماقتوں سے عاجز ہے، ورنہ اس نے 1-2 بار تمہاری صلاحیتوں کا اعتراف بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کیا ہے، لیکن تمہاری شرارتیں کبھی کبھی تو میں بھی جھلا جاتا ہوں۔ اچھی عادت ہے، عمران نے بڑی سادگی سے کہا۔ میں نے غالباً کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ زیادہ جھلانے والوں کا خون صاف ہوتا رہتا ہے۔ تم نے ابھی تک اپنے آنے کا مقصد نہیں بتایا۔ سر سلطان سنجیدہ ہو گئے۔ دوسری صورت میں اگر عمران کی زبان چل پڑتی تو پھر اس کو بریک لگانا خود ان کے بس سے بھی باہر ہو جاتا۔ مقصد بے حد اہم ہے، عمران بھی یکلخت سنجیدگی سے بولا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ شاید آپ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ کیا بات ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح کل وزارت خارجہ کے آفس کے ریکارڈ سیکشن پر سے سیکیورٹی گارڈز کے عملے کو ہٹا دیا جائے۔ کیا؟ سر سلطان نے متحیرانہ انداز سے عمران کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں اب بھی نہیں سمجھ سکا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ فی الحال میں اس سے زیادہ سمجھا بھی نہیں سکتا، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بے حد ضروری ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میری کامیابی کا دار و مدار اسی بات پر منحصر ہے۔ اوہ، تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ گارڈز کے ہٹتے ہی مجرم ایٹمی ہتھیار سے متعلق اس فائل کو چرانے کی کوشش کریں گے جس کی ایک نقل وہاں کے ریکارڈ سیکشن میں موجود ہے۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ کیا تم اس آدمی تک پہنچ چکے ہو جو اس فائل کو اڑانے کا خواہش مند ہے؟ وہ آدمی میں بھی ہو سکتا ہوں جناب، عمران نے جلدی سے کہا۔ فائل حاصل کر لینے کے بعد اگر میں اسے پڑوسی ملک کے ہاتھ فروخت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ عاقبت سنور جائے گی۔ 2-4 حج تو بڑی آسانی سے کر لوں گا۔ کام ذرا مشکل ہے۔ بالکل نہیں جناب، لگن اگر سچی ہو تو اللہ ضرور کامیاب کرتا ہے۔ اور پھر حج کے معاملے میں تو میں گارڈز ڈیوٹی کے عملے کو ہٹانے کی بات کر رہا تھا، سر سلطان نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے لیے مجھے براہ راست وزارت خارجہ کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا۔ کچھ بھی کیجیے، لیکن یہ انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں۔ تم رات میں کسی وقت گھر پر مجھے فون کر کے معلوم کر لینا۔ بہتر ہے جناب، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اللہ آپ کو آپ کی کوششوں میں کامیاب کرے، مرادیں بڑھ رہے۔ اور پھر دودو نہائے اور پوتوں۔ ارے آپ، میں شاید کچھ غلط بول گیا۔ عمران، سر سلطان نے اسے بڑے مشفقانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری اسی قسم کی حرکتیں رحمان کو بھی ناپسند ہیں۔ اگر تم سنجیدہ رہ سکو پھر کسی وقت جناب، اس وقت میں جلدی میں ہوں، اس لیے ٹاٹا، عمران نے دیدے نچاتے ہوئے جواب دیا، پھر ایک جھپاکے کے ساتھ باہر نکل گیا۔ سر سلطان کے ہونٹوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ میں بزرگانہ محبت بھی شامل تھی، لیکن عمران اسے دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا۔ باہر آ کر اس نے اپنی 2 سیٹر سنبھال لی،
پھر کوئی 10 منٹ بعد ہی اس نے ایک بار پھر جولیا کو کال کیا تھا۔ اس بار بھی ایک پبلک بوتھ کو استعمال کیا گیا تھا۔ جولیا، اس نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا، چوہان سے کہو کہ وہ تنویر سے پال ڈریگر کی نگرانی کا چارج اپنے ذمہ لے کر بہت احتیاط سے اس کا سلسلہ جاری رکھے۔ بہتر ہے جناب، لیکن تنویر سے نہیں، میں محض احتیاطاً ایسا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ خاور اور نعمانی کو بھی ان کی ڈیوٹیوں سے واپس بلا لو۔ باقی تمام افراد کو بھی فون کر کے ہدایت کر دو کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے صرف اپنی اپنی رہائشگاہ تک محدود رہیں۔ میں کسی وقت بھی انہیں کال کر سکتا ہوں۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ آج رات آسمان ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر پڑے گا۔ جی کیا؟ جولیا، اچانک عمران نے ڈپٹ کر سخت لہجے میں کہا، فضول باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ میں پہلے بھی متعدد بار تم کو سمجھا چکا ہوں کہ غیر ضروری سوالات مت پوچھا کرو۔ کیا اب مجھے تم کو بھی کوئی سبق دینا پڑے گا؟ آخری جملہ چونکہ انتہائی سرد لہجے میں ادا کیا گیا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ جولیا سہم گئی ہوگی۔ میں معافی چاہتی ہوں جناب، جولیا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ آئندہ محتاط رہنا، عمران نے تیزی سے کہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، آج رات ٹھیک 10 بجے تم عمران سے والگا کے ڈائننگ ہال میں ملو گی۔ بہتر ہے، جولیا نے جلدی سے جواب دیا۔ آواز میں ابھی تک کپکپاہٹ موجود تھی۔ ایک بات اور، عمران سے تمہاری ملاقات چونکہ بہت اہم نوعیت کی ہے، اس لیے تمہیں اس کی حماقتوں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ او، کیا یہ ضروری ہے؟ بحث مت کرو، جو کچھ کہا گیا ہے اگر خلاف ہوا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، عمران نے سخت لہجے میں کہا، پھر سلسلہ منقطع کر کے بلیک زیرو کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر اس وقت گہری سنجیدگی مسلط تھی۔ جولیا نے سرسری نگاہوں سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تمام افراد کا جائزہ لے ڈالا، لیکن عمران اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنی دستی گھڑی دیکھی، 10 بجنے میں ابھی 3-4 منٹ باقی تھے۔ انتظار کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے وہ ایک خالی میز کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پھر اس نے بیرے کو بلا کر اپنے لیے کافی اور سینڈوچز کا آرڈر پلیس کیا اور دوبارہ ہجوم کا جائزہ لینے لگی۔ اس بار اس کی نگاہوں کا مرکز لوسی ثابت ہوئی، جو اس سے 2 میز کے فاصلے پر تنہا بیٹھی کسی مشروب سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ لیکن جس طرح اس نے 1-2 بار دیوار گرد کلاک کی طرف دیکھا تھا، اس سے کم از کم جولیا نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ کسی کی منتظر ہے۔ اس کا اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے لوسی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوتے دیکھی تھی۔ لوسی کی نظروں کے تعاقب میں جولیا نے بھی بیرونی دروازے کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ ڈائننگ ہال کے دروازے پر نظر آنے والی شخصیت عمران کے علاوہ کسی اور کی نہ تھی۔ اس وقت بھی وہ ٹیکنی کلر لباس میں تھا۔ چند لمحات تک وہ اسی جگہ کھڑا بلکہ جب کہا کر دیدے نے چاہتا رہا۔ پھر جولیا نے اسے چونک کر لوسی کی میز کی جانب بڑھتے دیکھا تھا۔ جولیا کا موڈ آف ہو جانا قدرتی بات تھی۔ ایک بار پہلے خود عمران نے اسے والگا میں X2 کے ریفرنس سے بلایا تھا، مگر وہ لوسی کے ساتھ ہی مصروف رہا تھا، اور آج بذات خود X2 نے اسے عمران سے ملنے کے لیے والگا پہنچنے کی ہدایت دی تھی۔ لیکن آج بھی عمران اس کی طرف آنے کی بجائے سیدھا لوسی کی میز پر جا کر جم چکا تھا۔ جولیا پر اس نے محض ایک اچھڑتی ہوئی نگاہ ڈالی تھی، پھر اس طرح نظر انداز کر گیا تھا جیسے وہ سرے سے اس سے واقف ہی نہ ہو۔ جولیا اندر ہی اندر کھولتی رہی۔ اگر X2 نے آج کے بارے میں اسے سختی سے ہدایت نہ دی ہوتی تو شاید آج بھی وہ وہاں سے چلی جاتی، لیکن وہ وہاں رکنے پر مجبور تھی۔ اس کی قہر آلود نگاہیں بدستور عمران پر جمی ہوئی تھیں، جو لوسی سے بڑے دلچسپ انداز میں معذرت طلب کر رہا تھا۔ معاف کرنا ڈیئر، میں وقت مقررہ سے 3 منٹ لیٹ پہنچا ہوں، لیکن اس کا اندازہ مجھے آج صبح ہی ہو گیا تھا کہ 3 منٹ کی دیر ہونی ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ لوسی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں صبح اس کا اندازہ بھلا کس طرح ہو گیا تھا؟ وقت کی پابندی مائی ڈیئر، دراصل میں ہر کام وقت سے کرنے کا عادی ہوں، لیکن آج صبح داڑھی بنانے میں مجھے 3 منٹ زیادہ لگ گئے تھے، چنانچہ ہر پروگرام 3 منٹ لیٹ ہوتا چلا گیا۔ اب تم ہی بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر بجلی کا فیوز 3 منٹ کے لیے نہ اڑتا تو میں ٹھیک وقت پر پہنچ جاتا۔ دلچسپ شخصیت کے مالک ہو، لوسی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ مجھے تعجب ہے کہ تم اس صدی میں کس طرح پیدا ہو گئے، ہے نا؟ عمران نے اپنی بتیسی نکالتے ہوئے جلدی سے کہا۔ یہی بات ایک بار میں نے اپنے ڈیڈی سے بھی کہی تھی، لیکن جانتی ہو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تجھے پیدا ہی نہ ہونے دیتا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے شرما کر دانتوں میں انگلی دبا لی تھی، عمران بولا۔ پھر اس نے اس کا مظاہرہ بھی کر ڈالا اور لوسی بے اختیار ہنس پڑی۔ کرب و جواب کی میزوں کے افراد بھی
اس کی بے اختیار ہنسی پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے، لیکن وہ آدمی بدستور اپنی پوزیشن میں ہی رہا جو 1 منٹ قبل آ کر عمران کی پشت والی میز پر بیٹھا تھا۔ جولیا نے اسے بہت غور سے دیکھا، لیکن کوششوں کے باوجود اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکی کہ وہ اسے پہلے کہاں دیکھ چکی ہے۔ بہرحال وہ آدمی اسے مشکوک ہی لگا تھا۔ جولیا نے اسے 2-1 بار کنکھیوں سے عمران اور لوسی کی طرف دیکھتے ہوئے نوٹ کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ عمران کو کسی طرح اس کی موجودگی سے باخبر کر دے، لیکن پھر اس نے اپنی جلاہٹ کے پیش نظر اس خیال کو ترک کر دیا جو اسے عمران کے لوسی کے ساتھ مل بیٹھنے پر ہو رہی تھی۔ میری رائے مانو تو تم فلم کمپنی میں چلے جاؤ، بہت کامیاب رہو گے، لوسی نے بدستور ہنستے ہوئے مشورہ دیا۔ ناممکن، عمران اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ میں تمہارے مشورے پر عمل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیا حرج ہے اس میں؟ بہت بڑا حرج ہے۔ میں نے ایک بار اخبار میں پڑھا تھا کہ فلم کمپنی میں شریف گھرانوں کی لڑکیاں نہیں جاتی۔ میں نے لڑکیوں کے لیے نہیں، تمہارے لیے مشورہ دیا تھا۔ یہ بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ بغیر کسی حسین سہارے کے فلم کمپنی میں مردوں کا داخلہ بھی ممنوع ہے۔ عمران بدستور سنجیدگی سے بولا، ویسے ایک طریقہ ممکن ہے کہ میں خود ہی کوئی فلم کمپنی کھول لوں۔ ایک بات پوچھوں مسٹر عمران؟ کیا تم دوسروں کو اس قدر بے وقوف کیوں سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ دوسرے بھی مجھے بے وقوف ہی سمجھتے ہیں، عمران نے سادگی سے جواب دیا۔ مثال کے طور پر تم اپنے آپ ہی کو لے لو۔ کیا یہ غلط ہے کہ اس روز تم جان بوجھ کر ہی مجھ سے ٹکرا گئی تھیں؟ کیا مطلب؟ لوسی نے تیزی سے عمران کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں جان بوجھ کر تم سے ٹکرائی تھی؟ ثبوت کے طور پر تم مجسم میرے سامنے موجود ہو۔ عمران کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے تعلقات بڑھانے کی خواہش مند تھی؟ یہ سراسر غلط ہے، لوسی نے جلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ تم نے میرے بارے میں غلط رائے قائم کی ہے۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں۔ اب اسی وقت کو لے لو، ہم دونوں یہاں دوستوں کی طرح مل بیٹھے ہیں، لیکن حال میں بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو ہمارے بارے میں غلط رائے قائم کر رہے ہوں گے۔ یقین نہ آئے تو 2-4 سے قسم لے کر پوچھ لو۔ نان سینس، تمہارے خیالات اس قدر گندے ہوں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لوسی نے ناگوار انداز میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری بیوی بھی اسی وجہ سے تم سے نفرت کرنے لگی ہوگی۔ اس وقت بھی وہ مجھے نفرت ہی کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ لوسی کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ ارے پہلے پوری بات تو سن لو، عمران نے جلدی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، قسم لے لو جو میرا اشارہ تمہاری طرف رہا ہو۔ پھر تم نے یہ بات کیسے کہی تھی کہ اس وقت بھی تمہیں نفرت سے دیکھ رہی ہے؟ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ تم کو اگر ثبوت درکار ہے تو بائیں جانب والی تیسری میز پر دیکھو۔ لوسی کی نگاہیں تیسری میز کی طرف گھوم گئیں اور پھر نتیجہ ظاہر تھا۔ اس کی اور جولیا کی نگاہیں ٹکرائی تھیں اور پھر جولیا نے بڑی حقارت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ عمران لاپرواہی سے بیٹھا رہا۔ آئی سی، لوسی نے دوبارہ عمران کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ تو یہ ہے تمہاری وائف؟ ہاں، کل تک میں اس کا پیچھا کرتا تھا، لیکن جس روز سے تمہارا مشورہ قبول کیا ہے اس روز سے یہ میرا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ کچھ بھی ہو، لیکن تمہاری وائف واقعی بے حد خوبصورت اور شاندار ہے۔ شاندار اور خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے عشاق کہاں سے پیدا ہوتے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے کل رات ہی معلوم ہوا ہے کہ آج کل یہ کیپٹن فیاض کی منظور نظر بنی ہوئی ہے۔ کیپٹن فیاض؟ لوسی نے چونک کر عمران کو معنی خیز نگاہوں سے گھورا، پھر جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی، کیا ملٹری کا کوئی آفیسر ہے؟ پہلے کبھی تھا، آج کل تو پولیس کے محکمے میں گھاس کھود رہا ہے۔ نہایت احمق اور نامعقول قسم کا آدمی ہے۔ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ خوب اچھی طرح سے واقف ہوں۔ اگر واقف نہ ہوتا تو اسے بھلا میک اپ کر کے میری بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں بنانے کی کیا ضرورت پیش آتی؟ سمجھ لوں گا کسی روز اس حرامزادے سے بھی۔ خود کو بڑا چالاک سمجھتا ہے، گودی کی دم۔ عمران نے حقارت بھرے لہجے میں فیاض کی شان میں قصیدے پڑھے، پھر کنکھیوں سے اس آدمی کو دیکھا جو اس کی پشت والی میز پر جمع بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت شدید غصے کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ اچھا، اب ختم کرو اس ٹاپک کو، لوسی نے الجھتے ہوئے کہا۔ آؤ اپنے کمرے میں چل کر آرام سے باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، عمران نے بدستور غصیلے لہجے میں کہا، جب تک میں اس رنگے سیار سے نمٹ نہ لوں آرام نہیں کروں گا۔ خود کو بڑا تیسمار خان سمجھتا ہے، کسی روز اسے میک اپ میں ہی پکڑ کر ایسی دھب بازی کروں گا کہ بیٹے کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ پھر عمران اس وقت تک کیپٹن فیاض کو گالیاں دیتا رہا جب تک پشت پر بیٹھا ہوا آدمی جلا کر اٹھ نہیں گیا۔
اس نے پلٹ کر محض ایک ثانیے کو عمران کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھا تھا اور پھر تیر کی طرح ڈائننگ ہال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس وقت بھی اس نے کیپٹن فیاض کو ایک دوسرے میک اپ میں ہونے کے باوجود شناخت کر لیا تھا۔ دوسری صبح عمران کے لیے بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی تھی۔ گزشتہ رات بھی وہ بہت مصروف رہا تھا۔ رات تقریباً 11 بجے اس نے سر سلطان کو فون کیا تھا، پھر یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ وہ وزارت خارجہ کے گارڈ کے عملے کو 2 گھنٹے کے لیے ہٹانے کی کوشش میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ عمران کو اپنی پلاننگ تیز کر دینی پڑی تھی۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح بھی اس کی آنکھ دیر ہی سے کھلی تھی۔ بستر سے اٹھ کر اس نے جلدی جلدی ضروریات سے فراغت حاصل کی، پھر چائے کی ایک پیالی پی کر فلیٹ سے نکل گیا۔ گھر سے جلدی بھاگنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ فیاض سے فی الحال دور رہنا چاہتا تھا۔ والگا والے واقعہ کے بعد اسے یقین تھا کہ فیاض اس پر یقیناً جھلا کر چڑھ دوڑے گا۔ اس کا خیال ٹھیک ہی تھا۔ 11 بجے گھر پہنچنے پر اسے سلیمان نے بتایا تھا کہ فیاض متعدد بار اسے فون کر چکا ہے۔ چنانچہ عمران نے عافیت اسی میں سمجھی کہ ریسیور علیحدہ کر کے رات بسر کرے، ورنہ فیاض اس کی ناک میں دم کر دیتا۔ صبح بھی وہ اسی لیے ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ 10 بجے تک وہ سڑکوں پر ادھر ادھر چکر لگاتا رہا۔ پھر اس نے سب سے پہلے براہ راست صفدر کو فون کیا تھا۔ رابطہ قائم ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ ہیلو، صفدر ہیئر۔ فون پر صفدر کی آواز سنائی دی۔ کیا تم اپنے کمرے میں اس وقت تنہا ہی ہو؟ عمران نے X2 کی حیثیت سے پوچھا۔ او گڈ مارننگ سر۔ مارننگ۔ جی ہاں، اس وقت میرے سوا کوئی دوسرا یہاں موجود نہیں ہے۔ کوئی خاص رپورٹ دینا چاہتے ہو؟ جی نہیں، ویسے میں سابقہ حالات سے جولیا کو آگاہ کرتا رہتا ہوں، مجھے اس کا علم ہو چکا ہے۔ عمران نے X2 کی آواز میں کہا۔ کیا تمہارے افسران کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ آج 10 سے 12 بجے تک تمہارے سیکشن پر گارڈ کا پہرا نہیں رہے گا؟ اس کا علم تو مجھے بھی نہیں ہے جناب۔ ویسے یہ ناممکن ہے کہ… غور سے سنو صفدر، میں نے جو کہا ہے وہ 100% ٹھیک ہے۔ 10 سے 12 بجے تک عملے کے افراد ڈیوٹی سے غیر حاضر رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی اطلاع براہ راست فرسٹ سیکرٹری تک پہنچا دو۔ بہتر ہے سر، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، لیکن میں نے خاص طور پر اس کا انتظام کر لیا ہے۔ آئی سی۔ صفدر کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ کیا مجرم ریکارڈ روم سے کوئی فائل اڑانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اور تم ان کو اس کا موقع ضرور فراہم کرو گے۔ میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو شاید وہ اسی فائل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس پر سرخ کور موجود ہے۔ اس کے سلسلے میں شاید شیرازی اور مونیکا کا جھگڑا بھی ہو چکا ہے۔ جی ہاں، مگر وہ تو سر بمہر ہے جناب۔ صفدر۔ یکلخت عمران کا لہجہ سخت ہوتا چلا گیا۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ کیا مونیکا نے اس بات کا مشورہ تم کو نہیں دیا تھا کہ تم اس فائل کی سیل توڑ کر اندر کے کاغذات چیک کر لو؟ جی ہاں، اس نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا۔ تم مونیکا کو کانفیڈنس میں لے کر اس وقت بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ میں سمجھ گیا جناب۔ صفدر نے جلدی سے کہا۔ ایک بات اور معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ فائل ہاتھ سے نکل جانے کے بعد کیا مجھے بھی مجرموں کو ٹریل کرنا ہوگا؟ نہیں، تم اس کی حماقت نہیں کرو گے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہوگا کہ واچ ٹرانسمیٹر کے ذریعے خاور کو فائل کے بارے میں مطلع کر دو، اور بس۔ بہتر ہے جناب، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں 1 گھنٹے بعد تم کو دوبارہ فون کروں گا، عمران نے کہا۔ پھر سلسلہ منقطع کر کے اس نے جلدی جلدی جولیا کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ جولیا دس اینڈ۔ دوسری طرف سے جولیا نے ریسیو کیا۔ X2۔ عمران نے تیزی سے کہا۔ خاور کو ہدایت دو کہ وہ وزارت خارجہ کے آفس پر پہنچ جائے۔ اسے باہر رہ کر وہاں کے فرسٹ سیکرٹری مسٹر نارمن اور اس کی اسٹینو مونیکا پر کڑی نگرانی رکھنی ہوگی۔ میں اس معاملے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کروں گا۔ خاور کے لیے میک اپ میں ہونا ضروری ہے۔ رائٹ سر، میں ابھی اسے ہدایت کیے دیتی ہوں۔ نارمن اور مونیکا کو ایک لمحے کے لیے بھی خاور کی نگاہوں سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر ہے۔ کیا آپ نارمن پر شبہ کر رہے ہیں؟ فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ اگلے 10-12 گھنٹوں کے اندر اندر مجرم میرے قبضے میں ہو۔ ایک تجویز پیش کرنا چاہتی ہوں جناب۔ کہو، کیا بات ہے؟ میری رائے میں خاور کی بجائے عمران زیادہ مناسب رہے گا۔ تمہاری تجویز 100% ٹھیک ہے، لیکن عمران کو میں نے ایک بہت اہم محاذ پر لگا رکھا ہے۔ پھر خاور ہی ٹھیک رہے گا۔ چوہان کی طرف سے کیا رپورٹ ملی؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں جناب۔ صفدر نے بھی کوئی رپورٹ نہیں دی۔ فون پر ہی رہنا، میں تمہیں دوبارہ کال کروں گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر جولیا کی لائن منقطع کرنے کے بعد اس نے بلیک زیرو کو فون کر کے خاور کی نگرانی کے احکامات دیے۔
اور اس کے بعد باہر آ گیا۔ سڑک پر آ کر اس نے کرب و جوار کا جائزہ لیا، لیکن دور دور تک کوئی ایسا فرد نظر نہیں آیا جس پر وہ نگرانی یا تعاقب کرنے کا شبہ کر سکتا۔ چنانچہ وہ بڑے اطمینان سے دوبارہ 2 سیٹر میں بیٹھ کر صدر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مقصد محض وقت گزارنے سے تھا، اس لیے گاڑی کی رفتار بھی زیادہ تیز نہ کی۔ ٹھیک 11:05 پر اس نے کم گنجان علاقے کے بوتھ سے صفدر کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ یس، صفدر اسپیکنگ۔ 1 منٹ بعد ریسیور پر صفدر کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے آپ؟ میں بڑی بے چینی سے آپ کی کال کا منتظر تھا، صفدر نے کہا۔ آپ کی ہدایت پر میں نے مونیکا کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد ہی فائل کے کاغذات۔ صفدر، وقت مت ضائع کرو، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ فائل اس وقت کہاں ہے؟ مونیکا اسے نارمن کے کمرے میں لے گئی تھی جناب، لیکن مسٹر نارمن نے فائل کو کھولنے کی بجائے یہی کہا تھا کہ وزیر خارجہ سے مشورہ کیے بغیر اس کی سیل نہیں کھولی جا سکتی۔ چنانچہ وہ اسی وقت مونیکا کو اور فائل کو لے کر روانہ ہو گیا تھا۔ کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ مشکل سے 20 منٹ گزرے ہوں گے۔ تم نے خاور کو رپورٹ دی تھی؟ جی ہاں، عمران نے جواب دیے بغیر لائن کاٹ دی۔ پھر جلدی جلدی جولیا کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ اس کے حکم کے مطابق جولیا فون کے قریب ہی تھی، اس لیے 1 سیکنڈ بعد ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ X2، خاور کی طرف سے کیا رپورٹ ملی؟ وہ نارمن اور مونیکا کے تعاقب میں لگ چکا ہے جناب، جولیا نے جواب دیا۔ خاور کی رپورٹ کے مطابق فرسٹ سیکرٹری ایک چرمی تھیلا خود اپنے ہاتھوں میں لیے عمارت سے باہر نکلا ہے۔ اور کچھ؟ ابھی 2 منٹ پہلے چوہان نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ پال ریکر بہت جلدی میں کہیں کے لیے روانہ ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا چوہان اس کا تعاقب نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے جناب، اس وقت بھی ہمارے درمیان ٹرانسمیٹر کا رابطہ قائم ہے۔ معلوم کرو کہ وہ اس وقت کہاں ہے، عمران نے کہا، پھر اپنے ہونٹ چبانے لگا۔ چہرے پر اس وقت بھیانک سنجیدگی مسلط تھی۔ چوہان اس وقت نکسن سٹریٹ کی 18ویں شاہراہ پر مارتھا کے بنگلے کے سامنے موجود ہے۔ اس کے بیان کے مطابق پال سیدھا وہیں گیا تھا اور اس کے پہنچنے کے 10 منٹ بعد مارتھا بھی آ گئی تھی۔ جب سے وہ دونوں وہیں موجود ہیں۔ 1 منٹ جناب، جولیا نے جلدی سے کہا۔ پھر کوئی 2 منٹ بعد اس نے دوبارہ کہا تھا۔ چوہان نے ابھی رپورٹ دی ہے کہ نارمن اور مونیکا بھی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ گڈ، عمران نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ ٹیم کے باقی تمام ممبران کو فون کر کے ہدایت کر دو کہ وہ 10 منٹ کے اندر اندر مارتھا کے بنگلے کو گھیر لیں۔ کوئی چڑیا کا بچہ بھی وہاں سے بچ کر نہ نکلنے پائے۔ پھر اس سے پہلے کہ جولیا کوئی جواب دیتی، عمران نے رابطہ منقطع کر کے کیپٹن فیاض کے نمبروں کو گھمانا شروع کر دیا۔ ہیلو، کیپٹن فیاض اسپیکنگ۔ چند لمحے بعد فیاض کی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ میں عمران بول رہا ہوں سپر۔ تم؟ میں کل رات سے تمہاری تلاش میں ہوں، فیاض نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو شرافت سے اسی وقت میرے پاس آ جاؤ، ورنہ مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ وقت مت ضائع کرو سپر فیاض، میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ویسے کیا تم مسز براؤن کے قاتل کو اپنے ہاتھوں گرفتار کرنا پسند کرو گے؟ کیا مطلب پھر کبھی فرصت سے بتاؤں گا۔ فی الحال تم سادہ لباس والوں کو لے کر نکسن سٹریٹ کی 18ویں شاہراہ پر D9 کے بنگلے پر پہنچ جاؤ۔ بنگلے کو خفیہ طور پر حراست میں لے لینا، لیکن بہت احتیاط سے کام لینا۔ ایک بات اور، جب تک انتہائی ضروری نہ ہو تمہارا کوئی آدمی بنگلے کے اندر داخل نہ ہو۔ عمران ڈیئر، اچانک فیاض نے نرمی سے پوچھا، کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ کسی دشمن نے اڑائی ہوگی پیارے۔ جس وقت میں سنجیدہ ہو گیا اسی روز تمہاری کرسی۔ خیر، پھر کبھی صحیح، اس وقت میں جلدی میں ہوں، اس لیے فی الحال صرف ٹاٹا۔ عمران نے ریسیور ہک پر لٹکایا، پھر تیزی سے بوتھ سے باہر آ گیا۔ 1 منٹ بعد ہی اس کی 2 سیٹر نکسن سٹریٹ کی طرف فراٹے بڑھ رہی تھی۔ مارتھا کی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں بچھی ہوئی گول میز کے گرد اس وقت 4 افراد موجود تھے، پال ریکر، مارتھا، نارمن اور مونیکا۔ چیف کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، پال نے اپنی دستی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو چیف کو حالات سے آگاہ کر دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ چیف راستے میں ہو، نارمن نے کہا۔ چرمی تھیلا بدستور اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ ہاں ممکن ہے، پال نے کہا، پھر سنجیدگی سے نارمن کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کیا تم کو امید ہے کہ ریکارڈ سیکشن کا نیا آفیسر تمہاری غیر موجودگی سے دوسروں کو مطلع نہیں کرے گا؟ اول تو مجھے اس کی امید نہیں ہے، دوسرے اگر وہ ایسا کر بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نارمن نے جواب دیا۔ فائل بہرحال ہمارے قبضے میں آ چکی ہے اور اب ظاہر ہے کہ چیف کے آتے ہی ہمیں روانگی کا پروگرام طے کرنا ہے۔ نارمن، تم شاید بھول رہے ہو کہ جس آفیسر کو ریکارڈ سیکشن کا انچارج بنا کر
تم نے فائل حاصل کیا ہے، اس کی سفارش براہ راست وزیر خارجہ نے کی تھی۔ مجھے معلوم ہے، اس لیے میں نے اسے کانفیڈنس میں بھی لیا تھا۔ دوسری صورت میں شیرازی کو ختم کیے بغیر فائل حاصل کر لینا ناممکنات میں سے تھا۔ میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ وہ کم از کم نارمن کے خلاف حکام سے کوئی بات نہیں کہے گا۔ مونیکا بولی، وہ مسٹر نارمن کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ پال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اپنی ٹیم کے باقی افراد کو بھی سٹیج سے ہٹ جانے کی ہدایت کر دینی چاہیے۔ کیوں مسٹر نارمن، تمہارا کیا خیال ہے؟ مناسب خیال ہے۔ ویسے چیف کے آنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، قبل اس کے کہ پال کوئی دوسری بات کہتا۔ بیرونی دروازے پر قدموں کی آہٹ سن کر سبھی گھوم پڑے، پھر وہ ایک ساتھ تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی نگاہیں اس سیاہ پوش پر مرکوز تھیں جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جسم پر سیاہ سوٹ کے ساتھ ہی اس نے چہرے پر سیاہ نقاب بھی چڑھا رکھا تھا، صرف اس کی چمکدار نگاہیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک لمحے تک وہ دروازے پر کھڑا باقی چاروں کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس سے پہلے وہ دروازے کو بولٹ کرنا نہیں بھولا تھا۔ مسٹر نارمن، مجھے حالات کا علم ہو چکا ہے، اس لیے میں تم کو اس عظیم الشان کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نقاب پوش نے نارمن کو مخاطب کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر اس کے چرمی تھیلے کو گھورتا ہوا بولا، کیا وہ فائل اسی میں ہے؟ جی ہاں، میں نے ابھی تک اس کی سیل کو برقرار رکھا ہے، نارمن بولا، پھر اپنے چرمی کیس سے پلاسٹک کور کی وہ سرخ رنگ کی فائل نکال کر میز پر نقاب پوش کے سامنے رکھ دی، جسے ربن باندھ کر سیل کیا ہوا تھا۔ نقاب پوش کی آنکھیں فائل پر جمی ہوئی تھیں، پھر اس نے فائل کی سیل توڑی اور اسے کھول کر کاغذات کا سرسری جائزہ لینے لگا۔ باقی چاروں کی نظریں بھی اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ 100% وہی فائل ہے چیف، پال ڈریکر نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں اس سے پہلے کہ حالات کوئی دوسرا رخ اختیار کریں، ہمیں اس ملک کی سرحد پار کر لینی چاہیے۔ فکر مت کرو پال، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں نے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ایمبیسی کو فون کر دیا تھا، چنانچہ ایک طیارہ اس کام کے لیے ایمرجنسی فلائٹ کو تیار ہے۔ ہم 1 گھنٹے کے اندر اندر اس ملک کی سرحدیں پار کر چکے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے تم اپنے تمام دوسرے افراد کو بھی ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے احکامات جاری کر دو۔ کیا جیمز کو بھی مطلع کیا جائے گا؟ جیمز کے معاملے میں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے حالات سے باخبر کر چکا ہوں۔ پال نے خاموشی سے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور مختلف نمبروں پر گفتگو کرنے لگا۔ انیتا کے بارے میں تم نے اب تک کیا کچھ کیا ہے؟ پال کی گفتگو ختم ہونے کے بعد سیاہ پوش نے سوال کیا۔ گزشتہ 36 گھنٹوں سے اس نے مجھے کوئی رپورٹ نہیں دی، پال بولا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے موقع ہی نہ ملا ہو۔ پال، یک لخت سیاہ پوش کا لہجہ سرد ہو گیا تھا، تم ایک بات کو نظر انداز کر رہے ہو۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے مخالف پارٹی کے افراد نے اغوا کر لیا ہو؟ تم شاید عمران کی شخصیت کو بھی نظر انداز کر بیٹھے ہو۔ پال نے جواب دینے کے لیے لب کشادہ کیے، لیکن پھر دروازے پر ہونے والی دستک سن کر سبھی چونک پڑے۔ مارتھا تیزی سے اٹھ کر دروازے کی جانب لپکی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی سیاہ پوش کا ہاتھ جیب میں رنگ چکا تھا۔ کون ہے؟ مارتھا نے پوچھا۔ لوسی۔ او، مارتھا نے اطمینان کا سانس لیا، پھر سیاہ پوش کے اشارے پر اس نے دروازہ کھول دیا، مگر دوسرے ہی لمحے کمرے میں بیٹھے ہوئے تمام افراد اچھل پڑے۔ بات تعجب خیزی تھی، لوسی کے ساتھ ساتھ عمران بھی جکولے لیتا ہوا اندر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ پشت پر تھے، انداز بتا رہا تھا کہ وہ بندھے ہوئے ہوں گے۔ تم، سیاہ پوش اس کے قریب آتا ہوا حقارت سے بولا، پھر لوسی کی طرف مخاطب ہو گیا۔ یہ تمہیں کہاں ٹکرا گیا؟ میرا مقصد ہے کہ تم نے اسے یہاں لانے کی حماقت کیوں مول لی؟ مجھے افسوس ہے، لیکن حالات ایسے ہی تھے کہ مجھے مجبوراً یہ اقدام کرنا پڑا، لوسی نے کہا۔ کیا مطلب؟ ارے جاؤ، شرم نہیں آتی تم کو جو عورتوں کے بلبوتے پر اچھلتے ہو؟ عمران نے تیزی سے کہا۔ ذرا چہرے سے نقاب ہٹا کر بات کرو، تب بتاؤں گا کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں۔ بکو مت، ورنہ میں تم کو گولی مار دوں گا۔ مر گئے گولی مارنے والے؟ عمران بھی جل آ گیا۔ میں کوئی پال ڈریکر نہیں ہوں جو تمہارے جوتے کھا کر بھی خاموش رہ جاؤں گا۔ خبردار، پال ڈریکر تیزی سے قریب آتا ہوا بولا، زبان بند رکھو ورنہ میں تمہاری چٹنی بنا کر رکھ دوں گا۔ صورت ہی سے اچار چٹنی والے نظر آ رہے ہو، عمران نے بائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا، پھر معنی خیز لہجے میں بولا، مجھے تو ان لوگوں پر حیرت ہے جنہوں نے تم کو سیکرٹ ایجنٹ بنایا ہے۔ کیا؟ پال کے ساتھ ہی نارمن اور مارتھا بھی چونکی تھی، سیاہ پوش کھا جانے والی نظروں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ چونکو مت مائی ڈیئر، عمران بولا، خاکسار کو غیب کے حالات معلوم کرنے کا فن بھی آتا ہے۔ 12 برس تک
سائیں ننگ دھڑنگ بادشاہ کی چلم بھرنے کے بعد یہ علم حاصل کیا ہے؟ مردے بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ شٹ اپ، نقاب پوش کرخت آواز میں دھاڑا۔ تم نے اگر اب ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو جسم چھلنی کر دوں گا۔ بہت اچھے پیارے، اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں ایریل کا بانس۔ عمران نے چہکتے ہوئے کہا، ویسے کیا تم اپنی مرضی سے منہ دکھائی کی رسم ادا نہیں کرو گے نارمن؟ اچانک نقاب پوش نے سرد لہجے میں کہا، اب اگر یہ ایک لفظ بھی منہ سے نکال لے تو تم کو پورا اختیار ہے۔ چیف، پال نے لوسی کو گھورتے ہوئے کہا، یہ لوسی نہیں ہے، کیونکہ ابھی 10 منٹ قبل آپ کے سامنے فون کیا تھا۔ اس وقت تک یہ والگا میں موجود تھی۔ صرف 10 منٹ کے اندر۔ ہینڈز اپ۔ یکلخت عمران تیزی سے پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ اس کے ساتھ ہی پشت پر نظر آنے والے ہاتھ بھی سامنے آ گئے۔ دائیں ہاتھ میں اشاریہ 3.8 کا ریوالور موجود تھا۔ اگر کسی نے جنبش کی تو بے دریغ گولی مار دوں گا۔ جولی، تم فائل کو اٹھا لو۔ آخری جملہ لوسی کو، جو حقیقت میں جولیا تھی، مخاطب کر کے کہا گیا، اور جولیا نے لپک کر فائل جپٹ لی۔ اس کے ہاتھ میں بھی اب آٹومیٹک ریوالور موجود تھا۔ سیاہ پوش ایک لمحے کے لیے سکتہ میں آ گیا۔ دوسروں کی حالت بھی ایسی ہی تھی جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ جولیا، عمران نے کہا، تم پچھلے راستے سے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ فائل تم کو سر سلطان تک پہنچانی ہوگی۔ ٹھہرو، سیاہ پوش نے تیزی سے کہا، اگر تم میری آفر قبول کرو تو میں اس فائل کے عوض تم کو 10,000 تک دے سکتا ہوں۔ بہت کم ہے پیارے، 10,000 تو میں صرف اس کی ایک جھلک کی قیمت لے سکتا ہوں۔ 25,000 سوچنا پڑے گا، عمران نے دیدے نچاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس کی انگلی کا دباؤ ٹریگر پر بڑھتا چلا گیا۔ یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے اور پال ایک بھیانک چیخ مارتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی دونوں رانوں سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ دراصل جولیا عمران کے اشارے پر پچھلے دروازے کی طرف لپکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی پال ٹریکر نے بھی پوزیشن بدلی۔ مقصد فائل کا حصول ہی رہا ہوگا جسے عمران کی عقابی نگاہوں نے بھانپ لیا، اور نتیجے کے طور پر پال اب فرش پر تڑپ رہا تھا۔ جولیا تیزی سے دروازہ کھولتی ہوئی دوسری جانب نکلتی چلی گئی۔ ٹھیک اسی وقت کیپٹن فیاض اپنے 10-12 مسلح سادہ لباس والوں کے ساتھ دندناتا ہوا اندر گھس آیا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر نارمن پر پڑی وہ اچھل پڑا۔ آپ یہاں؟ ہاں پیارے فیاض، مسٹر نارمن بھی یہاں موجود ہیں، عمران بولا۔ پھر یکلخت وہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا تم ان سب خواتین و حضرات کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنا پسند نہیں کرو گے؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ سب کیا تماشا ہے۔ نارمن نے سنبھالا لینے کی کوشش کی، پھر عمران کو گھورتا ہوا بولا، تم نے آخر کس مقصد کے لیے مجھے اور میری سٹینو کو فون کر کے یہاں آنے کی دعوت دی؟ کیا مطلب؟ فیاض حیرت سے عمران کو گھورنے لگا، جس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ کیپٹن فیاض، اچانک وہ گہری سنجیدگی اور افسرانہ شان سے بولا، مسز براؤن کے قاتل اس وقت تمہارے سامنے موجود ہیں، انہیں گرفتار کر لو۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ اس کیس کے بعد تمہارے رینک بیجز میں مزید اضافہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ لوگ صرف قاتل ہی نہیں بلکہ غیر ملکی سیکرٹ ایجنٹ بھی ہیں۔ پھر وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن سیاہ پوش نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ عمران غافل نہیں تھا، اس لیے تیزی سے بائیں جانب ہٹ کر ریوالور کی لبلبی دبا دی۔ اس بار سیاہ پوش کی بھیانک چیخ کمرے میں گونجی تھی، تمہارا اندازہ غلط تھا مسٹر براؤن۔ عمران جیسے احمق کے پیچھے، تم نے لوسی اور انیتا کو لگا کر حماقت ہی کی تھی۔ مسٹر براؤن؟ فیاض چونکا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے علاوہ مارتھا اور مونیکا کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عمران نے آگے بڑھ کر سیاہ پوش کے چہرے سے نقاب علیحدہ کر دی، اور اس میں سے جو شخصیت برآمد ہوئی تھی وہ براؤن کے علاوہ کسی اور کی نہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے سبھی ساکت رہ گئے، پھر فیاض کے اشارے پر اس کے آدمیوں نے براؤن اور اس کے دیگر ساتھیوں کو ہتھکڑی پہنا دی اور باہر لے گئے۔ اب بتاؤ یہ سب کیا معاملہ تھا؟ فیاض نے عمران سے پوچھا۔ اصل بات خود مجھے بھی نہیں معلوم سپر۔ عمران کے چہرے پر اچانک حماقت کے ڈونگرے برسنے لگے۔ مجھے تو ڈیڈی نے یہاں پہنچنے کی ہدایت کی تھی، تنہا آتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے تم کو بھی فون کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ حماقت نہیں عمران، فیاض ملتجیانہ انداز میں بولا۔ تفصیل معلوم کیے بغیر میں رپورٹ کس طرح مرتب کروں گا؟ اس کے لیے بھی تم کو براہ راست ڈیڈی سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا۔ اچھا ٹاٹا۔ نہیں، فیاض نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ یہ سب چکر کیا تھا۔ کہہ تو دیا کہ ڈیڈی سے پوچھ لینا۔ ارے ہپ! عمران کے چہرے پر کرب کے تاثرات پھیلنے لگے، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ دباتے ہوئے کہا، مجھے جانے دو سپر، آج صبح ہی میں نے فروٹ سالٹ کے 2 چمچے لیے تھے، اور اب او مجھے بڑی شدت سے حجامت، حماقت نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسے، جو جلاب لینے کے بعد محسوس ہوتی ہے،
خباثت۔ یاد آ گیا، حجابت۔ تو سپر فیاض اب مجھے مت روکو ورنہ او باپ رے نکلا۔ عمران پیٹ پکڑ کر دوہرا ہوتے ہوئے بولا، پھر ایک ہی جھپاکے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سر سلطان کے آفس میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سرخ رنگ کی فائل میز پر دیکھ کر اس نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ عمران بیٹے، مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بجا طور پر فخر ہے، سر سلطان نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر یہ فائل دشمنوں کے ہاتھ لگ جاتی تو ہمارے ملک کی سالوں کی محنت پر پانی پھر جاتا۔ عمران بدستور نظریں جھکائے اس طرح خاموشی سے بیٹھا رہا جیسے وہ یہاں بر دکھاوے کے لیے آیا ہو۔ تم حقیقتاً گریٹ ہو عمران۔ جی ہاں، عمران نے بڑی سعادت مندی سے جواب دیا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں انکار نہیں کروں گا۔ میں رحمان کو تمہارا یہ کارنامہ ضرور بتاؤں گا، آپ کی مرضی، لیکن میری آفیشیل پوزیشن ڈیڈی کی نظروں میں نہیں آنی چاہیے۔ مجھے معلوم ہے، سر سلطان نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا اب تم مجھے کیس کی تفصیل سے آگاہ نہیں کرو گے؟ عمران کو سنجیدہ ہو جانا پڑا۔ 1 منٹ بعد ہی وہ سر سلطان کو کیس کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ دراصل سب سے پہلے فیاض نے مجھ سے مسز براؤن کے قاتل کی تلاش میں ہاتھ بٹانے کے لیے کہا تھا۔ براؤن کی گمشدگی کا واقعہ چونکہ میرے ذہن میں محفوظ تھا، اس لیے میں فوراً ہی اس کی مدد کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ نے حالات سے مجھے آگاہ کیا تو میرے لیے یہ سمجھنا کوئی مشکل نہ تھا کہ یہ کیس بہت ہی اہم نوعیت کا ہوگا۔ چنانچہ میں نے اپنی پوری ٹیم کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ مجرم کے گروہ کے افراد یکے بعد دیگرے میرے سامنے آنے لگے، لیکن میں نے ان پر ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ مجھے ان کے سرغنہ کی تلاش تھی۔ تمہیں اس بات کا خیال کیسے آیا تھا کہ براؤن ابھی تک زندہ ہوگا؟ کامن سینس جناب، خود آپ ہی نے مجھے براؤن اور نارمن کے بارے میں بتایا تھا، جس کے بعد میں نے یہی نتیجہ نکالا تھا کہ نارمن کا ہاتھ بھی کسی نہ کسی طرح اس ناپاک سازش میں شامل ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے جناب، اگر محض کاغذات کے حصول کے لیے براؤن کو اغوا یا قتل کر دیا گیا ہوتا تو نارمن کا بچ جانا کیسے ممکن تھا؟ اسی نقطے کو ذہن میں رکھ کر میں نے وزارت خارجہ میں صفدر کی ملازمت کی سفارش کر ڈالی اور پھر حالات خود بخود کھلتے چلے گئے۔ عمران نے صفدر سے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، میں اگر چاہتا تو بذات خود بھی مجرموں کو گرفتار کر سکتا تھا، لیکن میں نے فیاض کو بلا لیا۔ دراصل میں اپنی اور اپنے سٹاف کی شہرت پسند نہیں کرتا، اس طرح سیکرٹ سروس کا مفہوم ہی خبت ہو کر رہ جائے گا۔ بہرحال میں نے فیاض کے سامنے آنے سے پیشتر ہی فائل جولیا کے ذریعے ہٹوا دی، جس کا علم فیاض کے فرشتوں کو بھی نہیں ہو سکا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن تم کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ مجرموں میں غیر ملکی سیکرٹ ایجنٹ بھی شامل ہیں؟ ریڈز بار کے ریکارڈ سے جناب، عمران بولا۔ جولیا نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں۔ ٹھیک 2 سال پہلے ریڈز بار پال ڈریکر نے خریدا تھا، لیکن اس نے خود کو مینیجر کی حیثیت سے ظاہر کیا۔ 2 سال پہلے ہی براؤن کا اغوا بھی ہوا تھا، چنانچہ میں نے پال کی پوزیشن مشکوک ہوتے ہی اس پر غور کیا تھا۔ پھر میرے محکمے کی وہ سرخ فائل بڑی کارآمد ثابت ہوئی، جس میں بیرونی ممالک کے سیکرٹ ایجنٹس کے بارے میں معلومات موجود ہیں۔ پال ڈریکر بھی فرضی نام ہے، اس کا اصل نام ڈی کے ورما ہے۔ تمہارا یہ کارنامہ سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے عمران۔ اگر ایٹمی راز افشا ہو جاتا تو ہماری خارجہ پالیسی بری طرح تباہ ہو جاتی، سر سلطان نے کہا۔ فیاض نے رپورٹ مرتب کرنے کے لیے مجھ سے تفصیلات معلوم کی تھیں، لیکن میں اسے ٹال گیا تھا، اس لیے آپ اب ڈیڈی کو حالات سے آگاہ کر دیں تاکہ وہ فیاض کو گائیڈ کر سکیں، لیکن سرخ فائل کا ریفرنس اگر درمیان میں نہ آئے تو بہتر ہے۔ میں اس کی اہمیت سمجھتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ پھر ریسیور اٹھا کر عبد الرحمان صاحب کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ عمران نے جیب سے چیونگم کا ایک پیس نکال کر منہ میں ڈالا، پھر چھت کو گھورنے لگا۔ چہرے سے لاپرواہی کے ساتھ حماقت بھی ٹپک رہی تھی، اور چیونگم چبانے کا انداز بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی بکرا جگالی کر رہا ہو۔ ختم شد۔